میں نے ان کا ہاتھ دیکھا, میں نے کہا یہ جو آپ کے بنا ہوا ہے نا, یہ دس از دی انڈیکیشن آف یور ارتھرائٹس یا ہڈیوں کے. عمران خان سے بڑی توقع تھی, بڑا اچھا تھا, بٹ وہ استعمال ہو گیا. اتنا لوٹا کسوٹا اس کے ساتھ, جو بھی ہوا, جو بھی اس کے ساتھ کیا, میں کہوں ریپ بھی ہوا اس کے ساتھ. بٹ پچھلے 2-2.5 سال سے 3 سال سے مارس انفلکٹڈ رہا, جس سے آرمی والوں نے بھی اپنے آپ کو بہت ہی خراب کیا. میں آپ کو کہوں گی آپ باہر نہ گئے تو آپ کی ٹکر ہوگی, آپ کی ٹانگیں ٹوٹ جائے گی. السلام علیکم, ہیلو اینڈ ویلکم ایوری ون, دس از حسین ملک فرام میڈ پاکستان. آج کی پوڈ کاسٹ بہت خاص ہونے جا رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس آج مشہور و معروف ایسٹرالوجر سید محمد اجمل رحیم صاحب موجود ہیں. سر کیسے ہیں آپ؟ فائن, تھینک یو ویری مچ فار کالنگ, بڑا اچھا لگا آپ کے پاس آ. سر اٹس اے پلیئر. آج کا پوڈ کاسٹ بڑا مزیدار ہونے جا رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے تو ہم آپ کو یوٹیوب پہ دیکھتے تھے. لیوز میں خود ہوں, لیو سے آپ کو ویسے ہی بڑا پیار ہے, تو میرے لیے بھی ایک آنر کی بات ہے, میڈ پاکستان کے لیے بھی, کہ آپ ہمارے پاس یہاں پہ پاکستان بھی لیو ہے, پاکستان بھی لیو ہے, تو سارے لیو اکٹھے ہوئے تبھی پاکستان میں اکڑ ہے. اچھا سر, کیسے ہیں آپ؟ فائن, بالکل ٹھیک ٹھاک. کیا چل رہا ہے سر آج کل؟ کچھ نہیں, ویسے ہی آج کل سیر سپاٹا کر کے آئے ہوں, ابھی تو کام چل رہا ہے بس. ریٹائرمنٹ, میرا اصل شعبہ تو اسٹرالوجی نہیں ہے, بیسیکلی گورنمنٹ شعبے میں رہا ہوں, ایز اے ریٹائرڈ ایز اے چیف کنزرویٹر آف فارسٹ. بیسیکلی میں فارسٹر ہوں, جنگلوں میں رہا ہوں. تو آئی ہیو سروڈ 38 ایئرس ان دی فارسٹ. پاکستان کے سارے جنگلوں میں سارے گھومے ہوئے, سب پیدل پھرے ہوئے. پیدل پھرے ہیں. ہاں, تو اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ جنگل میں کہیں گم گئے ہوں کبھی؟ نہیں, وہ ٹریننگ جب ہماری 2 سال کی ٹریننگ جسٹ لائک آرمی کی ہے, اس پہ ہمیں وہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر جنگل میں آپ کھو جائیں تو آپ نے نکلنا کیسے ہے. ٹھیک ہے, وہ ہماری ٹریننگ کا حصہ ہے. کمپس ہے, ستاروں کی دیکھ کے, پھر راستے, پھر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کمپارٹمنٹ یہ ہے, یہ ادھر سے نارتھ کو دیکھ کے نہیں وہ ہوتا ہے. ہمارے 2 بچے آج تک ان کی جو انڈر ٹریننگ تھے, تو جب وہ گئے ادھر شوگران کے اوپر, 2 لڑکیاں 2 لڑکے باتیں کرتے, بادل آ گیا, راستہ کھو گیا, تو وہ غائب ہو گئے. تو دے ور ناٹ ٹرینڈ, ان کے پاس کمپس نہیں تھے. تو 2 لڑکیوں کی, ایک لڑکی ایک لڑکے کی ڈیتھ باڈی ملی, اور وہ خوف سے مرے. وہ ورجن فارسٹ تھا, اور دے کوڈنٹ اسیس. تو یہ ایک ٹریننگ کا حصہ ہے, جب ٹریننگ میں بندہ ہو تو. اور اعصاب کی جنگ ہوتی ہے, جس بندے کے اعصاب ذرا اس ٹائم پہ مضبوط رہیں تو ایزیلی وہ نکل جاتے ہیں. دیکھیں, میں جب فرسٹ ٹائم فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں میری پوسٹنگ ہوئی نا, تو رات کو ریڈ کرنے گیا, تو میرا عملہ جیپ سے چھلانگ لگائی اور دوڑ گیا, اور میں اکیلا کھڑا. تو میں تھوڑا سا اپسیٹ ہوں, شہر لاہور کے رہنے والے بندہ, اور شہر جنگل میں اکیلا کھڑا ہو. واپس آئے, خیر اس وقت اپنے اعصاب کو بڑا مضبوط رکھا. تو میں نے اپنے وہ جو میرا ریڈ انچارج تھا, میں نے کہا بھائی کم مجھے بتا کے تو جاؤ, مجھے اکیلا چھوڑ کے چلے گئے. وہ کہتے سر کیا آپ کو مسئلہ ہوا؟ میں کہا نہیں. کہتے سر ایک آپ نئے آئے ہیں, آپ کو ایک کام کی بتاؤں, یہ جتنے درخت کھڑے نا یہ آپ کے محافظ ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کو سوچا کرے کہ میری پروٹیکشن کے لیے یہ بندے کھڑے ہیں, درخت جو ہے نا پروٹیکشن کے لیے, تو آپ کو کبھی خوف نہیں آئے گا. اینڈ دیٹس, اس دن کے بعد میں رات کو اکیلا بھی پھرتا رہا ہوں, نائٹ پیٹرولنگ بھی کی ہے. کبھی سانپ نہیں آیا, کبھی کوئی جانور نے نہیں کاٹا. شیر بھی نہیں آیا کبھی؟ شیر آتے, وہ ہمارا علاقہ شیروں والا نہیں, وہ تو ادھر ہے. لیکن جو جب میں مری میں پوسٹنگ تھا, تو جو نیچے والا میری ریزیڈنس تھی پنڈی پوائنٹ میں, تو جو لارنس کالج کا ایریا تھا, وہاں پہ ایک چیتا ہوا کرتا تھا. رات کے وقت جب میں نے آنا, تو وہ گاڑی کے آگے سے گزرنا, چیتا ایک لیپرڈ جسے کہتے ہیں وہ ہونا. تو زندگی میں اکثر آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا کہ فلموں میں, خاص طور پہ انڈین فلموں میں, کہ وہ بابا کھڑا ہے ریسٹ ہاؤس میں, اور اس نے لالٹین اٹھائی ہوئی ہے, اور آواز آ رہی ہے چھن چھن چھن, اور سفید کپڑوں میں خوبصورت سی لڑکی پائل اس کی چل رہی ہے, اور وہ چل رہی ہے. تو مجھے بڑی خواہش ہوتی تھی کاش مجھے بھی کبھی نظر آ جائے, کوئی ایسا منظر دیکھنے کو ملے, کوئی روح آ جائے, کوئی چڑیل آ جائے. بٹ انفارچونیٹلی 38 سروس میں مجھے آج تک اس طرح کی چیز آج تک نظر نہیں آئی. چیتے کا آپ نے ذکر کیا, لیکن چیتے ضرور ہم نے ریسنٹلی بھی دیکھے ہیں کہ اسلام آباد والی سائڈ پہ چیتے ضرور باہر آ گئے. بیسیکلی وہ تو ڈومیسٹیکیٹڈ تھا, پالا ہوا تھا. ادروائز اگر آپ جائیں نا مری کے جو وائلڈ ایریا, اوپر والے ایریا, خاص طور پہ نتھیا گلی میں چل جائے, تو لیپرڈس کے 5-6 دانے آپ کو ملتے ہیں. کبھی کبھار وہ لوگوں کے گھر میں گھس جاتے ہیں. سر لوگ آپ سے بڑے پیار کرتے ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں, اور ہوروسکوپ جاننے کے لیے پورا ہفتہ ویٹ کرتے ہیں یوٹیوب کے صارفین. ویسے تو آپ کے ساتھ ان ٹچ میں رہتے ہیں, اس پہ بھی میں آؤں گا, لیکن یہ سب سے پہلے جاننا ہے
کہ اجمل صاحب کہاں پیدا ہوئے, تھوڑا فیملی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بتائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اجمل صاحب کے بارے میں کہ اجمل صاحب ایز اے پرسن کیسے ہیں. دیکھیں میں نا 1960 میں پیدا ہوا پشاور میں. آپ نے سن ہی بتا دیا, لوگوں نے ایج کا بھی اندازہ لگا لینا ہے. آئی ایم 63 ایئرز اولڈ اینڈ 3 سال ہو گئے میں ریٹائرڈ ہوا. تو میرے فادر کی پوسٹنگ پشاور میں تھی, تو وہ ہم وہاں پیدا ہوئے, پھر لاہور آ گئے. ٹھیک ہے, وی ور ٹوینس بردر, آئیڈینٹیکل ٹوینس, یعنی جن کو اردو میں جوڑے کہا جاتا ہے. جوڑے کہتے ہیں. وہ اس قسم کے جوڑے تھے, ایک تو شکلیں بہت ملتی تھی, اور دوسرا وہ جو سوچتا تھا وہ میں سوچتا تھا. وہ بیمار ہوتا تھا تو میں بیمار ہوتا تھا. تو ہم نے جو شہرت پائی اپنے معاشرے میں, اپنی سوسائٹی میں, اپنے ارد گرد ماحول میں, بینگ ٹوینس, وی گاٹ آور پیرنٹس گاٹس امپورٹنس ان دی سوسائٹی. وہ ٹوینز آ گئے, وہ ٹوینز کی ماں بیٹھی, وہ ٹوینز کے بیٹھے ہیں, اور پھر ہمیں دونوں کو کھڑا کر کے دیکھا جاتا تھا, وہ شکلیں کون, بڑا کون ہے, چھوٹا کون ہے, فرق نکالیں ان کے. تو اکثر اخباروں میں آتا تھا کہ 2 تصویریں بنی تھی, اس میں 6 فرق نکالیں. تو 6 فرق نکالنے میں ہم سب کو رکھ کے بیٹھتے تھے, ایک ہی فرق نکالتے تھے, میرے یہاں پہ تل تھا یہ والا, یہ ہمارا میجر چینج تھی, باقی ایک جیسے تھے ہم لوگ. سر کبھی ایسے ہوا کہ پراکسی لگوائی ہو آپ نے؟ کوئی دفعہ جب کالج میں, گورنمنٹ کالج میں پڑھ رہے تھے, تو اکمل صاحب تھے, ان کی پاؤں میں چوٹ لگ گئی تھی, تو وہ 1 سال آگے پیچھے ہو گئے. میں یعنی کہ فرسٹ MSc میں فرسٹ ایئر میں تھا, وہ سیکنڈ ایئر میں تھا, وہ فرسٹ ایئر میں تھا. تو ان کی سلائڈ نہیں بن رہی تھی. تو وہ میرے باہر آئے تو کہتے یار میری سلائڈ نہیں بن رہی. میں نے کہا اچھا, میں نے کہا اپنا سویٹر اتارو. سویٹر اتارا, میں نے وہ سویٹر پہن کے چلا گیا. بخاری صاحب تھے ہمارے GCU میں, وہ کراس سیکشن کاٹتے ہوتے تھے. میں جا کے کاٹا, اسٹین کیا, بنا کے شابش لیے, نمبر لیے, لے کے پھر آیا, سویٹر دیا, اندر چلے گئے. اسی طرح کرکٹ میچ میں کئی دفعہ ہوتا تھا کہ بالنگ کرانی یا کرنی, ایک کھیل ہے تو وہ میری جگہ پہ بالنگ بھی کر رہا ہے, ڈبل دفعہ بیٹنگ کر رہا ہے, تو پکڑے نہیں جاتے. شرارتیں کرتے تھے بچپن میں بہت زیادہ. کس قسم کی؟ مجھے ابھی لگ رہا ہے کہ بڑی شرارتیں ٹھیک ٹھاک مزدار قسم کی کرتے لڑتے بھی بہت تھے, ایک دوسرے سے لڑنا بھی, ایک دوسرے سے کھیلنا بھی, پیار کرنا بھی. ہم 2 بھائی اور ایک چھوٹی بہن تھی ہماری, 11 سال چھوٹی تھی. تو جب وہ پیدا ہوئی تو پھر تھوڑے سے ڈسپلن ہوئے, کیونکہ جس گھر میں بیٹی نہ ہو تو وہ ڈسپلن گھر نہیں ہوتا. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر میں اگر لڑکے زیادہ ہیں تو ماں بھی لڑکا بن جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو میں اکثر کہتا تو ایک بیٹی تو گھر پیدا کر لو. تو بہت ہمارا آپس میں پیار بہت تھا. مثلا ٹوینز, آئیڈینٹیکل ٹوینز سے, ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے. مثلا میری پوسٹنگ مری میں تھی, ان کی پوسٹنگ چھانگا مانگا میں تھی, اس طرح تھی. تو ابھی میں سوچتا تھا یار اس کا فون نہیں آیا تو 7 گھنٹی بج جاتی تھی. وہ جو سوچتا تھا میں بھی وہی سوچتا تھا. جب بھی ہم مبشر لقمان صاحب کے پروگرام میں میکسیمم آتے تھے, تو جس جگہ پہ میں بات چھوڑتا تھا وہیں سے وہ کنٹینیو کرتے تھے. تو فرا ہیں جو صبح مارننگ شو میں آتی تھی, کہتی آپ لوگ اس کی طرح بولتے ہیں, ہاکی کا ایک پاس دیا اس نے دیا پاس اس نے, تو اس طرح دونوں بھائی چلتے. وہ یہ بھی سوچتے ہوں گے نا شاید یہ پلان کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. پلاننگ کوئی نہیں ہوتی تھی, اٹس ویو لینتھ ایک جیسی تھی. وہ ویو لینتھ ختم ہوئی اس وقت جب ان کے روڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی. تو وہ میرے لیے ایک بہت برا ٹائم تھا وہ. اچھا وہ وہی پاسٹ وے, تو میں قبرستان میں جا کے بیٹھا رہنا اور دیکھنا کہ میری ان کے ساتھ لنک آتا ہے کہ نہیں آتا. نہیں بن رہا تھا, 6 مہینے میں پھنسا رہا, نہیں بنا. پھر میں نکلا, پھر میرا ایک سائیکیٹرسٹ نے مجھے نکالا باہر. تو اس پہ پھر بڑا کچھ سیکھا ویو لینتھ کو بڑا. بٹ یہ ایک زندگی کا سب سے ورسٹ ٹائم تھا کہ جب میری ویو لینتھ اس کے ساتھ ڈسکنیکٹڈ ہوئی. وہ مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا تھا, وہ PhD تھا, پوری دنیا گھوما ہوا تھا, امریکہ پھرا, یورپ پھرا, اور اس کے IQ لیول بہت تھا. اس نے میڈیکل ایسٹرالوجی امریکہ سے پڑھی تھی. وہ بندے کی شکل دیکھ کے بتا دیتا تھا کہ یہ ٹیسٹ کرا لا, تیرے چاہے بیماری ہے. اب اس کی ایک بڑی اچھی 2008 میں اس نے ایک بڑی فور کاسٹ کی تھی. وہ بھی فارسٹ آفیسر تھا, میں آپ کو پہلے بتا دوں, وہ بھی فارسٹ آفیسر. اور دونوں نے ایک طرح سے پیشہ بائبل چوز کیا تھا. ہاں جی, نہیں میں پہلے سلیکٹ ہو گیا تھا, ہمارا 3 سال کا فرق آ گیا تھا. وہ پہلے وہ چلا گیا ٹیچنگ میں, لیکن وہ قسمت ہمیں پھر ادھر ہی لے آئی. ویو لینتھ میچ کر رہی تھی وہاں پہ. ورنہ تو ہم دونوں بھائیوں نے ڈاکٹر تھا, پر ڈاکٹر نہیں بن سکے. اس کی بھی آگے سٹوری سناؤں گا. تو بات کہاں میں چھوڑ رہا تھا کہ کیا کہا میں نے, ہاں وہ جو تھا نا, اس کی جو نالج تھا نا, وہ ریسرچ ونگ میں بہت اچھا. آپ کہتے ہیں نا دونوں بھائی, میں آئی واز گڈ ان ایڈمنسٹریشن اینڈ ہی واز گڈ ان مینجمنٹ. یہ دس از دی اونلی ڈفرنس بٹوین اکمل اینڈ اجمل.
اور وہ ڈاکٹر اکمل تھا, میں نارمل اجمل تھا, اس سے PhD کی ہوئی تھی, میں نے نہیں کی ہوئی تھی. تو اس لیے یہ ڈفرینس دو تھے ہمارے. تھوڑا اسٹڈیز کے حوالے سے بتائیے. تو آپ نے بتا دیا کہ فارسٹری والی سائڈ پہ چلے گئے. کالج لڑکپن کے دن ہوتے ہیں, بندہ نیا نیا کالج میں آیا ہوا ہوتا ہے, تو نئے نئے ایکسپیرینسز ہو رہے ہوتے ہیں. تو بھائی کے ساتھ کون سی یادیں ہیں اس ٹائم پہ, اور شرارتیں کس قسم کی ہوئی ہیں اس ٹائم پہ؟ اچھا دیکھیں, ہم نے نا اگر اردو بازار میں ایک امریکن اسکول تھا, کمال جونیئر ماڈل اسکول, وہاں تک ہم نے وہ پرائمری کی. پھر سینٹر ماڈل اسکول تھا, یا وہاں اس وقت ایک ہی ہائی جو اسٹیٹس سمبل اسکول ہوتا تھا وہ سینٹر ماڈل لوئر مال تھا, وہاں سے میٹرک کیا. پھر FSc BSc MSc وہ ایک ہی سیریز میں کیا. ڈاکٹر نہیں بن سکے, کچھ نمبروں سے رہ گئے, ایک حسرت تھی. اور جب ڈاکٹر, اچھا حسرت آپ کی تھی قطع کلامی کے لیے؟ میری والدہ کی تھی. تو جب داخلہ نہیں ہوا تو شی اسٹارٹڈ ویپنگ کہ یہ تو اب رہ گئے, کیونکہ اس زمانے میں 2 ہی شعبے تھے جہاں پہ لوگوں کو کہتے تھے یا ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے, باقی تو کسی کی عزت ہی نہیں تھی. اب تو اتنے ماشاء اللہ شعبے. تو میرے فادر وہ بھی گورنمنٹ سروس میں تھے, یہ ریٹائرڈ ایز اے فیڈرل سیکرٹری. ان کا PSO تھا جہاں سے اب یہ اسٹرالوجی, وہ ہاتھ بڑا اچھا دیکھتا تھا. تو وہ اکثر ہاتھ دیکھ کے تو کہتے رحیم صاحب تھوڑے بچیاں نے ڈاکٹر کوئی نہیں بننا, انہوں نے ایڈمنسٹریٹو لائن میں جانا, ایڈمنسٹریشن میں جائیں گے. تو پھر ہم واقعی ساری عمر ایڈمنسٹریشن ہی کی, اور وہ شوق میں نے اپنے بچوں سے پورا کیا. تو وہاں کالج میں ہمیں, اسکول میں, کالج میں, اور جہاں بھی ہمیں امپورٹنس بینگ ٹوینز بہت ملتی تھی. پورا کالج, پورا اسکول, یہ سب لوگ ہمیں جانتے تھے جڑواں بھائی. ابھی بھی کبھی زندگی میں اس اسکول کے لوگ ملے نا تو ہم نہیں جانتے, وہ کہتے اچھا تو تسی ٹوینز سی نا. تو ٹوینز کو ہمیشہ امپورٹنس ملتی ہے. ابھی میں ریسنٹلی گیا ادھر دبئی, تو مجھے وہ سفاری پارک میں ایک رشین تھی خاتون, تو اس کے ساتھ 2 بچے تھے. تو میں نے کہا, میں بڑے پیار کہتے دے آر ٹوینز. میں نے اس سے فوراً ہاتھ ملایا, میں کہا آئی ایم آلسو ٹوینز. تو بچوں کے ساتھ میں نے کہا ان کا آپس میں کتنا ڈفرینس تھا, تو کہنے لگے ان کا 1 منٹ کا. میں کہا ہمارا 3 گھنٹے کا. تو اچھا لگا, ٹوینز کے ساتھ مل کے اچھا لگتا ہے. اچھا, آن اے لیٹر نوٹ مجھے یہ بتائیں کہ انسان جب بھی اسٹوڈنٹ کالج میں یونیورسٹی میں آتا ہے تو کو ایجوکیشن ہوتا ہے, تو انسان کا کہیں نہ کہیں دل سلا جاتا ہے. کبھی ایسے ہوا ہو کہ اکمل صاحب کے جو جاننے والے ہیں, جو ان کو پہچاننے والے ہیں, وہ کہیں غلطی سے آپ کو سمجھ بیٹھے ہوں, کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا؟ زندگی میں پہلی دفعہ کو ایجوکیشن پڑھی جب MSc بورڈ نہیں کر رہے تھے. اچھا, میں بڑا شائی تھا. ہمارے گھر کا ماحول اس قسم تھا کہ میں خواتین کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کے بات نہیں کرتا تھا, سر نیچے کر کے بات کرنی, اور جہاں گھر میں اگر کوئی خواتین آ جائیں نا اٹھ کے چلے جانا. لیکن جب یہ اسٹرالوجی سیکھی نا تو پتہ چلا کہ بھی تو اجمیری میں اپنا ٹائم ضائع کرا, تو باتیں تو کرو. تو وہ اب میں نے دیکھا کہ موسٹ آف دی پیپل میں خواتین تو دے پریفر ٹو ٹاک ود می. ٹھیک ہے, تو وہ وہاں پہ تو ایز اے شائنس رہی. میرا ٹھیک تھی, کلاس فیلو تھیں بڑی اچھی 4-5 تھیں جن میں انٹرسٹ بھی تھا, بٹ کوڈنٹ کنوے. یہ باسط صاحب جو میرے ساتھ کزن میرے آئے ہیں, تو یہ بھی میرے بیچ میٹ تھے, تو کلاس فیلو بھی تھے. تو اس وقت کہہ لیں کہ وہ نہیں تھے. اکمل بھائی جو میرے تھے نا, جو وہ 1 سال سے, ان کی لو میرج ہے, وہ تھوڑے شارپ تھے. ان کی کلاس فیلو سے شادی ہوئی تھی, ڈاکٹر فرخندہ تھی ان کی, میری بھابھی جو ہیں. تو وہ وہاں پہ ان کی وہی ٹوک ایڈوانٹیجز. میں جب یہ پڑھا نا, جب ہاروسکوپ اپنا جب یہ سیکھا, تو میری شادی کزن میرج تھی, اور ان کی شادی ان کی سلیکشن کی تھی. ان کے ہاتھ پہ ایک چھوٹا سا کراس بنا ہوا تھا, جس سے تھا کہ ان کی چوائس کی شادی ہونی تھی, اور بڑی محبت تھی ان کی آپس میں, اور ابھی تک ہے. لیکن وہ پھر چلے گئے 2015 میں, چھوڑ کے چلے گئے. سر, محکمہ جنگلات میں آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ بہت اچھا, بڑا اچھا محکمہ تھا جب تک ٹیکنیکل لوگوں کے ہاتھ میں تھا. اور اب کیا ہو گیا؟ یہ انگریزوں نے, میں آپ کو بتاتا ہوں, انگریزوں نے اس کو 1866 میں شروع کیا پاکستان میں, یعنی بر صغیر میں, اور فارسٹ کو ایک آرگنائز طریقے سے چلایا. آپ کو پتا چھانگا منگا جو فارسٹ ہے دنیا کا پہلا مین میڈ فارسٹ ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ ٹیکنیکل لوگ اس کے ہیڈ ہوتے تھے. ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے اس کو, اور ہمارا جب پاکستان بنا نا تو 2 ٹریز پر ایکڑ تھے. ہمارے پاس ٹوٹل ایریا کا 3.5% فارسٹ ہے, اور اس کو نہ تو بڑھا سکتے تھے نہ ہم کم کر سکتے تھے, اسی کو مینیج کر رہے تھے, اور 2 درخت پر ایکڑ بنتے تھے. پاکستان بنا, ہم لوگوں نے فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے, پھر ہمارے پاس جو پاکستان کا ایریا آیا اس پہ گورنمنٹ کی لیسٹ انٹرسٹ تھا کلائمیٹ پہ, درختوں پہ. ہمیں وہ ایک کہہ لیتے کہ
پہلے اچھا پھر یہ اس کا تھا یہ ایک سینٹرل گورنمنٹ سروس تھی. میرا مطلب ہے میری پوسٹنگ سندھ میں بھی ہو سکتی تھی, میری پوسٹنگ وہاں پہ بھی ہو سکتی یعنی فیڈرل کے اندر فیڈرل کے اندر تھا. انفارچونیٹلی 1971 میں اس کو توڑ کے انہوں نے پروونشلائز کر دیا. اب یہ 4 محکمے 3 محکمے تھے جو رائل محکمے کہلاتے تھے, ایک ریلوے, ایک فارسٹ, ایک اریگیشن ڈپارٹمنٹ, جن کے بڑے بڑے بنگلوز ہوتے تھے, جن کے پاس گاڑیاں ہوتی تھیں, جن کی زندگی بڑی لیوش قسم کی, لیوش تو نہیں کہتے تھے کہ ایک اچھی ہوتی تھی, صاف ستھری ہوتی تھی. بٹ جب ون یونٹ توڑا اور پھر یہ جو سو کالڈ نوری مخلوق جسے ہم کہتے ہیں سول سروس جو ہوتے یہ بیوروکریسی, یہ ہم سے بڑی جیلسی فیل کرتے, ٹیکنوکریٹ سے بڑی جیلسی فیل کرتے تھے. تو انہوں نے اس محکمے کو کہ یار یہ تو ہم جب ہم یہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں ہوتا تھا کہ ڈسٹرکٹ میں صرف 2 بندوں کے پاس گاڑی ہوتی تھی, ایک فارسٹ آفیسر کے پاس, ایک اریگیشن کے پاس. ڈی سی کے پاس گاڑی نہیں ہوتی تھی, تو وہ مرونه محنت ہوتا تھا. یا تو ایکسین کو کہتا تھا تم جا رہے ہو تو مجھے لے جاؤ ساتھ, یا وہ ڈی ایف او کو کہتا تھا مجھے ساتھ لے جاؤ. ان لوگوں نے نا ایک جیلسی فیل کی, انہوں نے اس محکمے کو توڑنا شروع کیا. اور 1995 میں جو سیکٹری ٹیکنیکل ہوتے تھے یہ آن کے اوپر بیٹھ گئے. اب مجھے بتائیں کہ ایک ان پڑھ آدمی آپ کو کمانڈ کرے اور اپنے آرڈر آپ پہ امپوز کرے, اور نان ٹیکنیکل آرڈر, فرسٹری از اے لانگ ٹرم پلان. بالکل ٹھیک ہے, اس کا آج آپ غلط لیں گے تو 30 سال بعد اس کے ریزلٹس نکل, اور اس کے اثرات اب فیس کر رہے ہیں پاکستان, کر رہا ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. میں مطلب ایک سیکٹری آیا, ان کا میں نام نہیں بتانا چاہتا, تو کہتا ہے چھانگا مانگا کو شیشم کاٹ دیں, یہاں پہ وہ ٹیک لگائے. اچھا میں نے اس کو کہا, میں نے کہا سر آپ کو پتہ ٹیک کہاں اگتا ہے؟ وہ تو رین فارسٹ ہے جہاں پہ 75 انچ کی رین فال ہو, تو یہاں پہ تو 10.5 انچ سے کم رین فال ہے, تو ٹیک تو چلے گا نہیں. یہ تو ہم نے 30 درخت لگائے ہوئے ہیں ٹیک کے, یہ 40 سال کے ہو گئے, ابھی تک اتنے کھڑے ہیں, تو شیشم تو اس کا ہے نہیں, آپ کرنا نہیں چاہتے. اس نے مجھے ٹرانسفر کر دیا وہاں سے, وہاں پہ اور بندہ لگا. یعنی کہ اس نے مجھ سے ریونج لیا کہ اس نے میرے ساتھ بحث کی ہے. اس کے بعد پھر اور یہ جب مختلف طوطے آ کے بیٹھنے پڑے, تو طوطے کا کام ہوتا ہے پھل کو ڈیمیج کرنا, چھوڑ کے اس کو درخت کو خراب کرنا, کر کے پھر دوسرے درخت پہ بیٹھ جانا. بیسیکلی اس کا کام ہی پھلوں کو خراب کرنا. وہ آتے ہیں 1.5 سال کے لیے, ہم ان کو پڑھاتے ہیں, جب وہ سیکھ جاتا ہے وہ ریکریشن کرتا ہے, وہ ہمارے ریسٹ ہاؤسز کا فائدہ اٹھاتا ہے, روب ڈالتا ہے, غلط ڈیسیجن دیتا ہے, اور خوش آمدی بندوں کو پکڑ کے اپنے ساتھ ملاتا ہے, نیچے سے پک اینڈ چوز کرتا ہے, وہ اپنا مطلب نکالتا ہے, اور پھر اگلے درخت پہ بیٹھ جاتا ہے. تو بیسیکلی پھر ایک اور کام انہوں نے کیا. ہماری اکیڈمی تھی ایک پوری PFI جو جیسے سول اکیڈمی ہے نا, سول سروس, اس کو پروونشلائز کر دیا. او خدا کے بندوں کہ اچھا پھر وہاں کو کیونکہ زمینیں تھیں, گھر تھے, ان پہ قبضہ کر لیا انہوں نے. اس سروس کا انہوں نے ٹکا کے ستیہ ناش کیا. سر نقصانات تو بہت زیادہ ہوئے, لیکن کسی نہ کسی نے سد باب تو کرنا ہوتا ہے, اس کو ریڈیمپشن کی طرف تو لے جانا ہوتا ہے. تو گورنمنٹ اٹ ول ٹیک ٹائم. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ کہ انہوں نے دیکھیں گورا بڑا سمجھدار تھا, ٹھیک ہے نا. انہوں نے جب ہمارا انفراسٹرکچر ہی ختم کر دیا, جب ہماری ٹریننگ ہی ختم کر دی. آپ کو پتہ ہے ہم 2 سال اکیڈمی میں پڑھتے تھے, اور 2 سال میں آرمی طرز کی ٹریننگ دیتے تھے. صبح 4 بجے اٹھتے تھے, رات کو پھر کئی 2 سال میں چھٹی کوئی نہیں ہوتی. یعنی وہ سائرن بجنا, وہ سائرن کے پٹھو لگنے, 4-10 اینٹیں باندھ کے دوڑانا, بال اسی طرح ہی کاٹنا. کیونکہ پاکستان بننے سے پہلے ہماری جو فارسٹ اکیڈمی دہرادون کے ساتھ تھی, دہرادون میں آرمی اکیڈمی تھی, دہرادون انڈیا میں, تو آرمی اکیڈمی کے ساتھ ہی یہ فارسٹ اکیڈمی تھی. پھر یہ ایبٹ آباد آ گئی, پھر سیاست چڑھی کو پشاور لے گئے, ٹھیک ہے. تو یہ سروس کو بری طرح تباہ کر دیا. اب آپ کو پتہ ہے IG فارسٹ ایک فیڈرل پوسٹ ہے, اس پہ ساری عمر ٹیکنیکل بندے, پچھلے 4-5 سال سے نان ٹیکنیکل بندہ ایک مینجمنٹ گروپ کا بندہ لگایا ہوا ہے. وہ دورے کرتا ہے, آوارہ گردیاں کرتا ہے, سیریں کرتا ہے, اور اس نے ساری یہ سونامی جو چل رہی ہے نا, یہ اتنے برے طریقے سے اس نے کی ہے. یہ ابھی اسکینڈل نکلیں گے باہر, ابھی اگر کبھی ہوا نا تو یہ جو نان ٹیک ایک دیکھیں ہر کام ایک ورکنگ پلان کے تحت ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارا ورکنگ پلان 20 سال کا ہوتا ہے, انہوں نے ورکنگ پلان ہی بند کرا دیا. جو ملتا ہے لگائی جو. اب آج سے 10 سال بعد یہ جتنا سونامی کا کام جتنا ہوگا یہ سب فیل ہو جانا ہے.
ایک ایریا جس کا پانی صرف 200 ایکڑ کے لیے آپ وہاں پہ 4000 ایکڑ لگا دیں, کیا وہ چلے گا؟ نہیں چلے گا. تو وہ یہ کیا ہے انہوں نے. ان تو ریسورسز بھی عقل کا استعمال کرتے ہوئے ٹھیک طور پہ یوز کرنے چاہیے. اینی ہاؤ میری ابھی بڑے سینئر لیول پہ, میں نام نہیں لینا چاہتا, بڑے ہائی رینک پہ جو اسٹیبلشمنٹ کے تھے اور دوسرے, تو میں ان سے بات ہوئی, کہتے ہیں فارسٹ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا دیکھیں آپ آرمی میں دیکھ لیں کہ جو وہ اس کا توپ خانے کا بندہ توپ کا ہی بیٹھا ہوتا ہے, بالکل, اس کا انفینٹری کا بندہ انفینٹری کے اوپر کمانڈ کر رہا ہوتا ہے, اور اسی طرح سگنل کا بندہ سگنل انجینئر بیٹھا ہوتا ہے. جب آپ کی چیف آف آرمی اسٹاف اگر آپ کی جگہ پہ ایک بیوروکریٹ بٹھا دے, آرمی چل جائے گی؟ کہتے پٹھا بہ جائے گا. بالکل ایسے کا. تو میں نے کہا اسی طرح ہمارے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا پٹھا بہ گیا. اینی ہاؤ اس میں ٹائم تو لگے گا, لیکن اچھے کی امید کی جا سکتی ہے اور دعا کی جا سکتی ہے. 2 گھنٹے کی روز کی ٹریولنگ ہوتی تھی, تو میرے کو ایک کتاب ہاتھ میں لگ گئی کیریو کی, وہ میں سارے راستے میں پڑھتے جانا پڑھتے آنا. میں نے پوائنٹس بنائے, نوٹس بنائے, پھر اس کے کافی. جب میں نے اس کو ٹیسٹ کرنا سیکھا, جب کسی کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جانا تو دیکھنا, تو وہ باتیں 100% صحیح نکلنی. میں نے کہا یار یہ تو واقعی علم ہے. اور آپ کی ایج کتنی تھی تب؟ اس وقت یہ 2003 کی بات تھی, تو اس وقت میں تھا کوئی 43 ایئرز اولڈ. اس وقت میں شروع کیا. اور یہ شائنیس اس وقت ختم ہوئی جا کے. اس وقت پہلے تو میں بہت شائی تھا, جب یہ علم سیکھا تو پھر اچھا. اس سے میں نے کیمسٹری پہ کتاب بھی لکھ دی, لیکن کہتے تشریح نہیں ہوتی تھی کہ اس کو وہ ٹائم فریم نہیں نکلتا تھا. لیکن پھر اسٹرالوجی سیکھی, اور اسٹرالوجی میں یہ تھا کہ موومنٹس, یہ 2 سال ہم نے پڑھا. سر اس کے لیے بھی باقاعدہ پڑھائی کرنی پڑتی ہے, داخلہ لینا پڑتا ہے. داخلہ لینا پڑتا ہے, ہر چیز ہے. اور 2 سال پڑھا, بیسک سیکھی 2 سال. اس کے بعد اس پہ ریسرچ کی. اور جو ہمارا گرو تھا وہ کہتا تھا کہ ابھی ہاتھ نہیں دیکھنا جب تک آپ کانفیڈنس نہیں ہو جائے, آپ نے بنانا نہیں. ٹھیک ہے, مطلب یعنی کہ آپ دیکھیں, آپ نیم حکیم نہیں بننا, آپ نے غلط ریڈنگ نہیں دینی, ایک موت کا ذکر نہیں کرنا, ایک آپ نے سوچ سمجھ کے ورڈ کا استعمال کرنا ہے, کہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ آپ کے تو صبح ایکسیڈنٹ ہوگا, آپ کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی, یہ شرک ہے. آپ نے کہنا کہ آپ نے موٹر سائیکل متعارف ہو کے چلانی, اور آپ کیئرفل رہنا. ٹھیک ہے, دس از دی ڈفرینس بٹوین ایجوکیٹڈ اسٹرالوجر اینڈ روڈ سائڈ اسٹرالوجر. سلیکشن آف ورڈز اچھی ہونی چاہیے تاکہ آپ کو نہ وہ آگے میں ایکسپلین کرتا ہوں. تو یہ سیکھا, پھر اس پہ ریسرچ کی. بچے ڈاکٹر تھے, زیادہ میرا کام اس پہ تھا میڈیکل اسٹرالوجی پہ, اور دوسرا تھا کمپیٹیبلٹی میاں بیوی کے تعلقات پہ تھا. یہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا ناسور تھا. طلاق ہو جانی, گھر میں چک چک رہنی, لڑائیاں, اور یہ وہ چیزیں تھیں جو آپ عام بندوں کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتے. ایون سو ہمارا معاشرے کا ہے تھا. اس پہ کافی ریسرچ کی. تو اس پہ میرے جو پچھلے 15 سال میں نے جو ڈیورس پہ ریسرچ کی, 65 کیسز تھے جو میں نے ریسرچ کی. اس میں 63 پہ ڈیورس رک گئی. 2 ڈیورس کیا کہ کروائیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک ڈفرینس تھا. دوسرا تھا آپ کا بچوں کا گرے ایریا کون سا, اور اس کا پروفیشن کون سا. دیکھیں آپ کا پروفیشن یہ ہے اور آپ کام دوسرا کر رہے ہیں. جب آپ کا جو اندر آپ کا جو پیشن ہے اور وہی آپ کی جاب ہو, پھر تو آپ 24 گھنٹے کام کرتے ہیں. بالکل, آپ بور ہی نہیں ہوتے. کام بھی آپ کو تفریح لگ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کا پروفیشن کچھ اور ہے اور آپ کار کچھ رہے ہیں, تو کیا آتا ہے, آپ ڈیزاسٹر, فیلیئر, آپ خود بھی معاشرے کے لیے نقصان دہ اور اپنے لیے بھی نقصان. اور انسان ویسے بھی سیلف ڈسٹرکٹیو موڈ میں چلے جاتا ہے. آپ کا 90% ٹیچر جو ہے, یہ جو اساتذہ, یہ اپنے ایجوکیشن, ان کا وہ پیشن ہے نہیں پڑھانے کا. پڑھانے کا پیشن ہی نہیں ہے. 80% لوگ تو ویسے نوکری حاصل کی پڑھاتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں میں نے اگلے بچوں کے دماغ میں کیسے ڈالنا ہے. تو وہ کیا ہو رہا ہے, آپ کے سامنے ہی رزلٹس آپ کے سامنے آ گئے نا. نہ تربیت ہے نہ ایجوکیشن ہے, اور خود بھی دل نہیں چاہ رہا کرنے کو. میڈیکل اسٹرالوجی کیا ہوتا ہے سر؟ میڈیکل اسٹرالوجی آپ کی بیماریاں, آپ کے اندر کون سا حصہ جسم کا کمزور ہے. مثلا راہو اگر آپ کے 9th ہاؤس میں بیٹھا ہے اور ورسٹ بیٹھا ہے, اور ساتھ مارس بھی بیٹھا ہے, تو اس کا مطلب آپ کا جگر جو ہے نا, آپ کو زندگی میں ہائپیٹائٹس, لیور سروسس یا کوئی کینسر کی بیماری ضرور ہوگی.
ٹھیک ہے. اگر آپ کے پہلے گھر میں بیٹھا ہے تو آپ کی نظر کمزور ہوگی, سر درد رہے گا, مگرین رہے گا, ENT کا پرابلم. اگر آپ کے دوسرے گھر میں یہ اس طرح آئے گا تو آپ کے دانتوں کے, منہ کے اور اس کے سائنس کے پرابلم تنگ کریں گے. تیسرا گھر گلے کا, چوتھا گھر چیسٹ کا, چیسٹ میں پرابلم آئے گی. اور اس طرح پانچواں آپ کا یہ پیٹ کا, چھٹا آپ کے یہ جو جہاں پہ کہتے ہیں تو نہیں جس کہتے ہیں وہ ایریا, آٹھواں گھر آپ کے پرائیویٹ پارٹس کا, 9 تھائز کا, 10واں گھر گوڈوں کا, اور 12واں گھر پاؤں کا. اور یہ ساری ریڈنگز ہوتی ہیں, ہاتھ دے کے چیک ہوتا ہے؟ یہ ریڈنگز بھی ہوتی ہے, ہاتھ سے پتہ چل جاتا ہے. اب ایک مجھے بڑے یہاں پہ گریڈ بھی 21 کے آفیسر تھے, تو میرے پاس آئے, کہتے یار آپ کے بھائی نے میرا ہاتھ دیکھ کے ایک لفظ لکھا تھا کہ تمہیں اس ایج میں ارتھرائٹس ہوگا. تو وہ سوٹی پکڑی, ان سے چلا بھی نہیں جا رہا. آرتھرائٹس ہڈیوں کی بیماری. کہتے ہاؤ ہی اسیسڈ. میں نے ان کا ہاتھ دیکھا, میں نے کہا یہ جو آپ کے بنا ہوا ہے نا, یہ دس از دی انڈیکیشن آف یور ارتھرائٹس یا ہڈیوں کے. آپ کے دیکھو کئیوں کے گوڈے ٹھیک ہوتے ہیں, کئیوں کے گوڈے خراب ہوتے ہیں. تو یہ علم آپ کو اتنا بتا دیتا ہے کہ آپ کا گرے ایریا کون سا ہے, آپ کا کون سا ایریا جو آپ کو تنگ کر سکتا ہے. اچھا, پھر پہلا گھر آپ کا پیدا ہونے کا, دوسرا گھر آپ کے بچپن کا, تیسرا گھر آپ کی مڈل ایجوکیشن کا, چوتھا گھر آپ کے گھریلو حالات کا, آپ کے پراپرٹی کا, پانچواں گھر آپ کے دوستوں کا, بچوں کا, چھٹا گھر آپ کی سروس کا, ساتواں گھر آپ کی بیوی کا, آپ کے اسپاؤس کا, آٹھواں گھر آپ کے مرنے کا اور آپ کے پرائیویٹ پارٹس کا. یعنی مرنے تک کا بھی ہے وہ میں قسم دلاتا حلف ہوتا ہے کہ مرنے کا بات نہیں کرنی. 9th ہاؤس آپ کا فورن ایجوکیشن کا اور آپ کا دین کا, آپ کے مذہب کا. 10واں گھر آپ کے اسٹیٹس کا, رتبہ, مرتبہ, سید. 11واں گھر آپ کے ہوپس کا, 12واں گھر بڑھاپے کا. ٹھیک ہے. تو یہ میں کہتا ہوں یہ اتنا اچھا. یہ اکثر آپ کہتے ہیں جی یہ ڈیوائن نالج. دس از ناٹ ڈیوائن نالج. This is a scientific knowledge. It's based upon the movements of the planets اور ان کی ڈگریاں. اب مجھے ایک بتائیں, آپ سمندر پہ جاتے ہیں, ایک دن سمندر ہوتا ہے بالکل کول, کوئی لہر نہیں آ رہی ہوتی, بالکل سکوت میں ہوتا ہے ایک طرح سے. اور جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے تو وہ اتنے زور زور سے لہریں آ کے ٹکرا رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ کس کا؟ اٹس انفلوئنس آف دا مون جو سمندر کے پانی کو اوپر نیچے کرے. اسی طرح یہ 9th پلانٹس ہیں, بلکہ 7th پلانٹ سے 2 شیڈو ہیں. ان کا اثر آپ کی زندگی پہ بہت پڑتا ہے. سن, جس دن آپ پیدا ہوئے, کس گھر میں پیدا ہوئے, سن آپ کے دماغ کو, مون آپ کے ایموشنز کو, مارس آپ کے بلڈ کو, آپ کے ایگریشن کو. ٹھیک ہے. اور مرکری آپ کے ایجوکیشن کو, وینس آپ کے اندر کی رومانیت کو, آپ کے بیوٹی کو. ٹھیک. وہ جوپیٹر آپ کی ہائر ایجوکیشن کو اور آپ کے مذہب کو, آپ کی دین کو, آپ کی چیٹنس کو, آپ اور سیٹرن آپ کی سروسز کو ڈیل کرتا ہے. راہو ڈسٹرکٹیو ہے, جب راہو اوپر سے گزرتا ہے تباہی ڈالتا ہے. اگر راہو پازیٹیو ہوگا تو پازیٹیو رزلٹ دے گا, نیگیٹو ہوگا تو. بیسیکلی دس از اے سائنٹیفک اور ویسے بھی غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, اوبیسلی, نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ سائنٹیفک ریڈنگز ہوتی ہیں جس کی بنا پر سر جو ہے وہ چیزیں بناتے ہیں. میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں ناظرین کے. دیکھیں, جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا, قرآن پاک میں سورہ یاسین میں کہ قسمت لوہے قلم پہ لکھ دی گئی, یو بورن ود دیئر ڈیسٹنی, جو اللہ نے بنا کے بھیجی ہے. ٹھیک ہے. نو باڈی کین چینج اٹ, نو باڈی. ایون آپ جتنا مرضی کہہ لیں کہ وہ اس کو چینج. آپ اکثر عمل سنتے ہوں گے, اچھا تیرے سے سات ستی لگ گئی, میں تمہاری سات ستی دور کر دیتا ہوں. ہاؤ ہی کین چینج دی ڈیسٹنی آف اینی پرسن؟ ناٹ. میرا جو یہ جو علم ہے, میں جو جس سے کرتا ہوں, بارش ہو رہی ہے باہر, شدید بارش ہو رہی ہے, آپ نے کہا میں نے باہر جانا ہے, میں کہا ٹھیک ہے جاؤ, بارش تو نہیں میں روک سکتا. آپ چھتری لے لو, رین کوٹ لے لو, گاڑی گیٹ کے پاس منگوا لو, گاڑی میں بیٹھ کے چلے جاؤ. دس از سولوشن. ٹھیک ہے. سولوشن نکالنا, ڈیسٹنی نہیں چینج ہوتی. ڈیسٹنی صرف 2 چیزیں چینج کرتی ہیں. اور وہ کون سی ہیں؟ وہ ماں کی دعائیں, ماں باپ آپ کے پیر و مرشد ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا صدقات. اللہ تعالیٰ نے رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے, اور جب آپ رزق بانٹتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کا کام کرتے ہیں. یو آر دی, آپ کہہ رہے ہیں آپ بازو ہیں اللہ تعالیٰ کے بن جاتے, تو اللہ تعالیٰ آسان نہیں کسی کے رکھتا. کہتا ہے فرشتوں کو, کہتا ہے اس نے یہ رزق بانٹا ہے, اس کو اتنا کچھ دیا ہو جا کے, ملٹیپلائی ہو کے ملتا ہے, ملٹی ہو کے لیتے. یہ تجارت. آپ یہ بنے, دینے والے بنے, زندگی میں کبھی مار نہیں کھائیں گے. جب آپ ہر وقت مانگتے رہیں
مانگنے والا ہاتھ اور دینے والا ہاتھ. دینے والا ہاتھ اللہ کا ہے, تو اب اللہ کا ساتھی بنے. آپ کے پاس جو بھی ہے کسی کو دیں, بانٹیں, پھر دیکھیں آپ کو اس کا رزلٹ نہ ملے تو. اور کہتے ہیں نا کہ جو لینے والا ہاتھ ہوتا ہے وہ ہمیشہ محتاجی کی ہی زندگی گزارتا ہے. اینی ہاؤ سر, بہت سی باتیں ہوتی ہیں اس علم کے بارے میں. مجھے ہی بتائیں کہ ایسٹرالوجی ایز این علم کیسا ہے, اور کیا اس میں واقعی حقیقت ہے؟ میں نے آپ کو بتایا نا, میری جو ریسرچ ورک ہے جو ہے تو یہ ایک سائنٹیفک نالج ہے. ایسے ہی جیسے ڈاکٹر میڈیکل پڑھ کے آپ میڈیکل کالج میں آتے ہیں, آپ اسٹیپٹوسکوپ لگاتے ہیں یہاں پہ چیسٹ پہ. وہ کیا کرتے ہیں اسٹیپٹوسکوپ, آپ کی کانوں کی سماعت کو 100 گنا بڑھا دیتا ہے اسٹیپٹوسکوپ. ٹھیک ہے, لگاتے ہیں تو دل کی آواز کیا آتی ہے, ٹھا ٹھا ٹھا, اور آپ کے اندر جتنے ویوز ہیں وہ آواز سیٹی بار رہی ہے وہ سن رہے ہوتے ہیں. اس طرح میدے پہ لگاتے ہیں, باؤلز ہوتے ہیں وہ بول رہے ہوتے ہیں. تو اس پہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا اس وقت چیسٹ میں آپ کا کام چل رہا ہے, آپ کو نمونیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے یہ احتیاط برتنی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ڈسٹ والے ایریے پہ نہیں جانا, آپ کو ٹی بی ہو سکتی ہے. آپ ٹی وی پہ روز سنتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی 2 دن بعد بارش ہوگی. کیا ہے, فور کاسٹ, ایک لائکلیہڈ بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, فور کاسٹ ہوگی. آپ الٹرا ساؤنڈ کرانے جاتے ہیں تو کہتے ہیں لڑکا ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کوئی ایزمپشن کرتے ہیں, تھیسس لکھتے ہیں, ہائپوتھیسس بناتے ہیں, یہ ہوگا, اس پہ آپ ریسرچ کرتے ہیں نا. تو اس کو اس اسلام کے ساتھ مکس اپ نہ کریں. دس از دا سائنٹیفک. ہاں, جب آپ اس کو مذہب کے ساتھ لنک کے لوگوں کو بیوقوف بنا کے لوٹیں گے نا, دین دس از اگینسٹ دی اسلام, اور ورسٹ ہے یہ. اچھا سر, اور 90% لوگ لوٹ رہے ہیں. اور اسلام میں اس کی آپ ممانعت کے بارے میں کہا تو جاتا ہے, لیکن آپ نے اس کی جو دلیل ہے, جو کلیریفیکیشن اس کو اس طرح دی کہ اسلام کے ساتھ جوڑا نہ جائے, کہ ایک سائنٹیفک نالج ہے, اس کو کہتے ہیں علم کہا جا سکتا ہے. وہ مفتی محمود صاحب نے اس پہ فتویٰ دیا ہوا ہے. انہوں نے یہ ایک پروفیسر صاحب تھے, انہوں نے سوال پوچھا کہ سر یہ کیا علم جائز ہے؟ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نا بے مقصد نہیں بنائی. یہ ہاتھ کی لائنیں بھی مقصد ہے. جو ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو ماں اگر سخت حالات میں تو مٹھیاں سخت ہوتی ہیں, اور جب نرم اچھے حالات میں تو مٹھیاں نرم, تو اتنی لائنیں پتلی ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بے معنی نہیں بنائی, یہ لائنیں چینج ہوتی ہے دماغ کے ساتھ, لیکن اس کی انٹرپریشن کرتے ہوئے متعات رہیں. میں آپ کو کہوں گی آپ باہر نہ گئے تو آپ کی ٹکر ہوگی, آپ کی ٹانگیں ٹوٹ جائے گی. دس از شرک. میرا کام اتنا بتانے کا. فرق یہ ہے, دیکھیں آپ کا گڈ نیم حسیب, آپ بڑی تیزی سے کار چلا رہے ہیں, میں آپ کو روک کے کہتا ہوں پل ٹوٹا ہوا ہے, احتیاط برتنی. ٹھیک ہے, اگر میں آپ کو یہ نہیں بتاتا, آپ نے تو جا کے پل کے تو آ کے ٹھک لگنا تھا. تو یہ دس از ناٹ کہ میں نے آپ کو کوئی کیا, وہ آپ کو آپ نے سلو کیا, گاڑی رکی, آرام سے گزر گئی. اس کے یوز آف ورڈز از ویری امپورٹنٹ فار یہ ایکسپلیننگ. اس کے انٹرپریٹیشن جتنی آپ اچھے طریقے سے ڈپلومیٹک کریں گے اتنا نہیں تو شرک اس کو کہا جائے گا. کس قسم کے لوگ آتے ہیں, اور ان میں زیادہ تعداد خواتین کی ہوتی ہیں مردوں کی ہوتی ہے؟ خواتین زیادہ ہوتی. اور کس قسم کی خواتین کا زیادہ جو ہے, میری ساس نے مجھ سے یاد کرا, موسٹلی خواتین کے جو پرابلم ہے وہ ہسبینڈ کے ساتھ. دیکھیں پاکستان میں ہسبینڈ ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے. ٹھیک ہے نا, آپ جتنا مرضی عورت پڑھ بھی لے, ٹھیک ہے, خاوند گھر جائے گے نا تو خاوند کو یہی ذرا بھی وہ اس کے آگے, آپ بیگم کے آگے پلیٹ رکھیں گے نا, سب سے پہلے اس کی ماں اس کو کہے گی بوٹی تھلے لگ گیا. اچھا وہ دوستوں میں بیٹھا ہے نا, یار میں جلدی جانا, اچھا بس تو سنیا ران تھلے لگ گیا, بوٹی تھلے لگ گیا. پنجابی کی بات کر رہا ہوں. تو وہ گھر آئے گا نا, اس کے دماغ میں یہ فکریں گونج رہیں گے. وہ اچھی بھلی بیوی پہ بھی روب ڈالنا شروع کر دے گا, وہ شو کرے گا کہ میں بوٹی تھلے نہیں لگا. اچھا پھر ایک بیڈ پیچ آتا ہے جب سن کے اوپر راہو آتا ہے, تو میاں بیوی میں لڑائی ضرور ہوتی ہے. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ بچوں لڑکیوں کو ہیڈ کوارٹر نہیں چھوڑنا. ہیڈ کوارٹر سے کیا مراد؟ سسرال اپنا, گھر نہیں چھوڑنا, اس کو فیس کرو, ادھر بیٹھو. جب آپ گھر چھوڑ دیتے ہیں نا, پھر تیسرے بندے کو ڈالتے ہیں, پھر ڈیورس پکی ہے, پھر گنجائش آپ خود پیدا کرتے ہیں. اور یہ اٹس اے ٹیمپریری فیز. آفٹر 3 months اٹ ول بی اوور. آپ دونوں کٹھے رہنا شروع ہو گئے, صبر کر لو. اور یہ سر جتنے بھی ستارے ہیں سب پہ آتا ہے زوڈیک, تمام زوڈیک سائنس ہر ایک پہ آتا ہے. لیکن جن کو ٹرائن ہوتی ہے, جوپیٹر کی ٹرائن ہوتی ہے, وہ بغیر اس سے گزر جاتے ہیں, ان کو کچھ نہیں ہوتا, بڑی سچی محبت چل رہی ہوتی. بٹ جب آپ بے صبرے ہوتے ہیں, آپ جب تیسرے بندے کو ڈالتے ہیں وہ چسکے لیتے ہیں.
آپ اس کے پاس جائیں گے نا تو وہ کہے گا اچھا اس کو جاؤ تو ساس جی گل کر رہی سی نا بڑے تکھے اس کا لہجہ ٹھیک نہیں تھا, حالانکہ بیچاری منتیں کر رہی ہے, لیکن اس نے جا کے اس کو کٹ لہجے میں بتانا ہے, ادھر جائے گا اس کو. یقین کریں میری اس ریسرچ میں میں نے جب میاں بیوی کو کہا کہ آپ فون کریں نا ڈائریکٹ اپنے میاں سے بات کریں تو معاملات سیدھے ہو جائیں گے, صلح ہوگی. تو تھرڈ بندہ پاکستان میں ہماری سوسائٹی میں جتنا نیگیٹو رول پلے کرتا ہے نا, خاص طور پہ عورتوں کے ساتھ, وہ کہتا ہے اچھا لڑے شاید یہ میرے نال ہی پھنس جاوے. یہ بہت زیادہ آ گیا ہے سسٹم میں. تو خواتین کے ایک اپنے ساس کے ساتھ مثلا اگر وینس نیگیٹو میں خاتون کو کہنا اپنی انرجی نہ ضائع کریں, ساس کے ساتھ الجھنا نہیں, اس کو اماں جی کر کے چمٹ جاؤ, ٹھیک ہے. آپ کا خامد خود ہی آپ کو اس سے دور کرے گا. جب آپ اپنی انرجی اس سے ضائع کرو گے, اس سے لڑ کے, تو حالات خراب ہی ہونے. دیکھیں لڑکی جاتی ہے اپنے سسرال, وہاں پہ 10 بندے گھر میں ہیں, بالکل, وہ جا کے ان کو چینج کرنے کی کوشش کرتی ہے, وہ تو نہیں 10 چینج کر سکتی. بہتر ہے کہ خود چینج ہو جاؤ, خود ہو جاؤ. پھر وقت ایسا آتا ہے جب آپ اپنی مرضی کرتے, جب جاتے. اچھا پھر بیٹا جو ہے نا ماں کے پیٹ سے لے کے ماں کی گودی میں رہا ہے, ماں پوزیسو ہے بہت زیادہ, ٹھیک ہے. تو آپ اس کو ماں سے دور کرنے کی کوشش کریں گے, کیا ہوگا, پٹاخہ بولے گا, کلیش ہوگا. تو یہ چیزیں سمجھانی پڑتی ہیں. اچھا آپ کو لیو سے بہت زیادہ پیار ہے اور پاکستان بھی لیو ہے, تو پاکستان کے بارے میں کیا پریڈکشنز کریں گے آپ؟ دیکھیں پاکستان بائی برتھ لیو ہے بٹ اسکیئر ہے اس پہ. اس پاکستان کو 3 بندوں نے خراب کیا. اور کون ہیں 3 لوگ؟ ایک سول سروس, سن نیگیٹو ہے, بیوروکریسی, یہ کبھی سنسیئر نہیں ہو سکتے. وینس نیگیٹو, سیاستدان, اور اس کے بعد جوڈیشری, یہ کبھی اچھی آ گئی کبھی بری آ گئی, انٹرفیئرنس ان کی. اور ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے, مارس اسٹرانگ بیٹھا ہوا ہے, آرمی, ٹھیک ہے. بٹ پچھلے 2-2.5 سال سے 3 سال سے مارس انفلیکٹڈ رہا, جس سے آرمی والوں نے بھی اپنے آپ کو بہت ہی خراب کیا. ان کے اوپر بڑا سخت وقت آیا, ان کے ٹرولنگ بھی ہوئی, ان کی شہادتیں بھی ہوئی. انہوں نے اپنی عزت جو ایک معاشرے میں تھا, انہوں نے اپنی عزت کو ڈاؤن کیا. اب نو دے شوڈ ہیو ریوائیوڈ دیئر رسپیکٹ امانگ دی پیپل. اسی طرح جوڈیشری کو بھی چاہیے کہ یہ ٹی وی پہ دیکھ کے یا اپنے سینٹیمنٹس کو دیکھ کے فیصلے نہ کریں. فیصلے بولتے ہیں, اصل وہ ان کے باتیں نہیں ہوتی, عوام کے انٹرسٹ میں کیے جائیں فیصلے. جب تک یہ پولیٹیشین اور سول سروس یہ ٹھیک نہیں ہوتی, پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا. یہ بائی برتھ. اور یہ لوگ ہمارے تھوڑے سے آپ نے نوٹ کیا ہوا, یہ ان ڈسپلن. لیو کا ایک ہوتا ہے کہ تھوڑا سے اکڑ ہوتی ہے, تھوڑی سی یہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے, اس نے کہنا ہے کہ میں بھی اتنا ہی, اس کے دماغ میں یہ کیا چیز ہے, میں بھی رائٹس میرے بھی. لہٰذا اس نے 3 بچے, ایک بیوی اپنی موٹر سائیکل پہ پیچھے بٹھائی ہوئی ہے, تو وہ سڑک کے درمیان میں چلا تھا. اور پھر آپ 10 منٹ بعد دیکھیں تو 1-1-2-2 ان کو اٹھا رہی ہوتی. بندے تو پہلے ہی تھا. اچھا کئی کار والے ایسے ہوتے ہیں جو جان کے پھر ان کو بھی ٹھوکتے بھی ہیں. 3 لائنیں ہیں بھی, 2 لائن, ایک لائن پہ آپ ہو جو 2 لائن پہ گاڑیوں کو رہنے, جو آپ کے لیے لین بنی ہوئی ہے آپ کو وہ یوز کرنی چاہیے, نہ کہ آپ جا کے ہیوی ٹریفک والے فاسٹ لین میں جا کے جائیں. ایک اور بات, پاکستان میں ڈیفالٹ کی باتیں بڑی ہو رہی ہیں کہ پاکستان آج ڈیفالٹ ہوا, پاکستان کل ڈیفالٹ ہوا, پاکستان پرسوں ڈیفالٹ ہوا. تو کیا لگ رہا ہے ڈیفالٹ تو پاکستان بنا رمضان میں, پاکستان بنا اسلام کے نام پہ. مجھے بتائے اتنا لوٹا کسوٹا اس کے ساتھ جو بھی ہوا, جو بھی اس کے ساتھ کیا, میں کہوں ریپ بھی ہوا اس کے ساتھ, پھر بھی ہم کس لیول پہ ہیں؟ نام ہے نا, بالکل ایٹمی پاور ہے نا. پاکستان کبھی بھی ڈیفالٹ نہیں ہوگا, کبھی بھی نیچے نہیں جائے گا. پاکستان ایک اس وقت کہتے ہیں نا نکے چو گزر رہا ہے, یہ بھی ہو جائے گا ٹھیک ان شاء اللہ تعالیٰ. آپ دیکھیے گا 8 مارچ کے بعد آپ کو فنانشیل سٹیبلٹی نظر آنی شروع ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اب جب ہم لوگ خود ہی دیکھیں, میری بات سنیں, ملک کا کون سوچتا ہے, ساروں کو اپنی گدی کی پڑی ہوئی. بالکل, ایک ٹگ آف وار چل رہی ہے پچھلے 1 سال سے. اچھا پھر ہمارا یہ حال ہے اب پبلک کا, ان کو کوئی پرواہ نہیں. جس دن پبلک اکاؤنٹیبلٹی شروع کر دے گی نا, یہ روڈ کیوں بند کی ہے, اس کے باپ کی روڈ ہے یہ جو ناکہ لگا کے کھڑے اور اس کو ایس پی کو چیف سیکرٹری کو گزار رہے ہیں, کیوں؟ اس دن سارے لا ٹھیک ہوں گے. آپ آدھا گھنٹہ لائن میں کھڑے ہوتے اور یہ شہزادوں کی طرح بادشاہوں کی طرح گزرتے. جائیں انگلینڈ میں, جائیں عرب کنٹریز میں, اگر سڑک کوئی روک کے دکھائے, ذہنی غلامی کا شکار ہوئے. بس ہم لوگ خود ہی ہیں. ہم کہتے ہیں نفری بڑھا دو, جوتیاں مارتے رہو.
جلدی فارغ کرو. یا ایک کی بجائے 2 جوتے, 2 کی بجائے 100 جوتے مارنے شروع کر دو, نفری بڑھا دو. اس ٹائم کون سا لیڈر, پولیٹیکل لیڈر, پاکستان کو جو کرائسس چل رہا ہے وہ نکلوا سکتا ہے؟ دیکھیں اس وقت جو بھی ہے دے آر بینگ یوزڈ. عمران خان سے بڑی توقع تھی, بڑا اچھا تھا, بٹ وہ استعمال ہو گیا. استعمال ہو گیا. اس سے جتنا اگر وہ تھوڑا سا پازیٹیو رہتے نا, عمران خان ملک کو نکال سکتا تھا. بٹ ایک شخص 2 شخص کے اپنے انہوں نے اس کو استعمال کر کے اس کا ستیہ ناش کر دیا. نواز شریف صاحب ہیں, وہ ان کے دربار ہی اتنا ڈاڈا چک کے رکھتے ہیں, وہ اپنا مزاج ہوتا ہے. جب تک اس ملک میں وہ بندہ ہے جو تھوڑا سا ڈاؤن ٹو ارتھ ہو, جس کو تھوڑی گراؤنڈ ریالٹی کا پتہ ہو نیچے کیا ہے, وہی نکال سکتا ہے. ابھی تک جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا, آپ کو بتا دوں, وہ آرمی کے زمانے میں ہوئی. ٹھیک ہے, ایک مشرف کا ایک غلط کام تھا, جو اگر وہ بنا جاتا نا کالا باغ ڈیم, اس کو وائنڈ اپ نہ کرتا تو اس ملک کی تقدیر بدل جانی تھی. وہ جو سیلاب آیا تھا, اتنا زیادہ پاکستان میں تباہی ہو گئی, پاکستان بہت زیادہ اکنامیکلی پیچھے چلا گیا. اتنی جگہ ہیں. میں نے تو اپنے فادر کے ساتھ پورا ناردرن ایریا گھوما جہاں جہاں ڈیم بن سکتے ہیں. اتنی جگہ. انڈیا نے دریائے جہلم پہ 10 ڈیم بنائے ہوئے, ہمارا صرف ایک ہی ڈیم ہے منگلا. پیچھے اتنی جگہ نہیں بناتے, وہ سیاست میں پڑے ہوئے ہیں, اور یہ رائلٹی کے چکر میں, انڈیا کے ساتھ خوش کرنے کے چکر میں, سیاست میں یہ جو آپ مار کھا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میٹھا پانی سارا آپ پھینک رہے ہیں سمندر میں, تو ڈیم خود بناتے نہیں, تو انڈیا پہ آپ اعتراض کر رہے ہیں. اور انڈیا بناتا جا رہا ہے, 1 سے 2, 2 سے 100 کرنے لگا ہوا ہے اپنے ڈیمس. آپ نے کہا کہ عمران خان بہت پاپولر تھے, بڑے اچھے ٹھیک ٹھاک جا رہے تھے, لیکن ہی واز بینگ یوزڈ, ان کو اچھی طرح سے یوز کر لیا گیا. پر ابھی کرنٹ سچویشن اگر عام آدمی کی نظر سے میں دیکھوں تو پاپولیرٹی گراف تو بہت اوپر جا رہا ہے. لگ رہا ہے کہ پرائم منسٹر ابھی الیکشن نہیں, پرائم منسٹر ابھی 2 سال تو الیکشن ہی نہیں ہوں گے. 2 سال الیکشن نہیں, یہ 2024 میں ہوں گے جا کے الیکشن. یہ میں نے تو پچھلے سال ہی کہہ دیا تھا. اور یہ کس قسم کے جواز پیش کیے جا سکتے ہیں الیکشن نہ کرنے کے لیے؟ ایک تو پیسہ کوئی نہیں, سیکورٹی کوئی نہیں, کوئی نظر ہی نہیں آ رہا دور دور تک الیکشن کا. ٹھیک ہے, یہ جوڈیشری کے اپنے فیصلے, کبھی اپیل, کبھی یہ. 2024 اکتوبر میں الیکشن ہوں گے, اس وقت دیکھیں گے, اس وقت دیکھیں کون آتا کون نہیں آتا. بٹ یہ پرانے چہرے نظر نہیں آئیں گے. الیکشن کے بعد پرانے چہرے نظر نہیں آئیں گے, جو پی ڈی ایم ٹائپ. ہاں پی ڈی کوئی نہیں, یہ سارے کوئی نئے کچھ. اور تب تک صوبوں میں یہ نگران سیٹ اپ چلتا رہے گا, 2 صوبوں میں. یہ ابھی سینٹرل گورنمنٹ میں بھی نگران سیٹ اپ بن جائے گا, اور وہ تقریباً 1-1.5 سال تک چلے گا. عمران خان ایز اے لیڈر کیسے ہیں؟ اچھے ہیں لیڈر, اچھے ہیں, لیکن دیکھیں میری بات سنیں, وہ از اے اسپورٹس مین. ٹھیک ہے, 11 بندوں کی ٹیم کے کھیلنے والے. ان کے لیے بڑا مشکل تھا کہ اتنے بڑے ملک کو چلانا. جب پہلی دفعہ بنے تو انہوں نے کہا کہ شکر ہے میں پرائم منسٹر نہیں بنا, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی. اب جب یہ بنے تو پھر کہتے ہیں مجھے تو 2 سال تو سمجھنے میں لگ گئی. ٹھیک ہے, ان کے ارد گرد دربار, اتنا گندا دربار ہے ان کے ارد گرد کہ یقین کریں کہ ان کو ایوب خان کے زمانے میں یہ چیز ہوتی تھی کہ ان کا اخبار ہی زیادہ چھپتا تھا. وہ بس عمران خان کو انہوں نے اندھیرے میں رکھا, کیموفلیج کر کے رکھا, اٹھا کے رکھا. اور 2018 میں میں نے جیو میں پٹیشن کی تھی, میں کہ عمران خان کا اگر کوئی دشمن ہے تو وہ خود اپنے دشمن ہوں گے, اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماریں گے, اور ان کے جو دربار ہے یہ ان کو لے ڈوبے گا. اور سیم ہیپنڈ. اور نواز شریف صاحب واپس آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ ابھی آ جائیں گے واپس, آتے جاتے رہیں گے, ان کا کیا واریاں لگی ہوئی سب کی, آ جائیں گے واپس. اور شہباز شریف صاحب کا فیوچر کیسا دیکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ابھی دیکھیں ایج فیکٹر ہے, یہ بابے نا کچھ عرصہ چلیں گے, اس کے بعد فلٹر آؤٹ ہو جائیں گے, فلٹر آؤٹ ہو جائیں گے. اور مولانا فضل الرحمان وہ اس طرح ہی چلتے رہیں گے, ان کو کوئی بڑا عہدہ ملتا نظر نہیں آتا. یعنی وہ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان بننے کی خواہش ہے وہ خواہش ہی رہ جائے گی. اب وہ جیمنا ہی ہے, اب جیمنا کو اسکیئر آج نہیں اور نیچے چلے جائیں گے. اور امیر جماعت اسلامی سراج الحق یہ اس طرح چلتے رہیں گے. ایم کیو ایم کی ریوائول ہوگی, یہ ہو جائیں گے, لیکن ان کے لیے تھوڑا سا کہہ لیں کہ ان کو اپنا الطاف صاحب کو اپنا ایٹیچیوڈ چینج کرنا پڑے گا. یعنی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. اگر الطاف صاحب آتے ہیں تو ایم کیو ایم ڈومینیٹ ہوتی ہے, ادروائز یہ ان کے سے نہیں سمجھ. الطاف حسین صاحب کے واپسی کے کوئی امکانات؟ پورے چانسز ہیں کہ وہ بھی آ سکتے ہیں. وہی ان کو ایم کیو ایم کو اٹھا سکتے ہیں, باقی کوئی نہیں اٹھا سکتا. اور پیپلز پارٹی اسپیسیفکلی بلاول بھٹو زرداری, آصفہ آئے گی. آصفہ کے پرائم منسٹر بننے کے پورے چانسز ہیں. گرما گرم پریڈکشن کے ساتھ گرما گرم چائے بھی آ گئی ہے, تو انجوائے کریں. اگر پانی مل جائے تو پانی بھی آ جاتا ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ کے پی والی سائڈ پہ
نگران سیٹ اپ بھی چلتا رہے گا. اور وہاں پہ کس کی گورنمنٹ آتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہاں پہ بھی؟ میں اب بتایا نا کہ یہ ایک ڈفرینٹ گورنمنٹ آئے گی آپ کو, اور یہ مکس گورنمنٹ ہوگی لیکن سلیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی. یہ آپ کہہ لیں کہ ایک ون پارٹی شو کوئی بھی نہیں ہوگا, یعنی 2/3 میجورٹی کسی کی نہیں ہوگی, نیشنلائز قسم کی گورنمنٹ ہو جائے گی ایک. تھوڑا سا میرے فیوریٹ اور عوام کے فیوریٹ ٹاپک پہ آ جاتے ہیں, بات کر لیتے ہیں زوڈیک سائنس کی. سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ جو ایریز سائن ہوتا ہے ان کی پرسنالٹی ٹریٹس کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں ایریز کا جو سیارہ نا وہ مارس ہے, اور مارس اگریشن کا لارڈ ہے. لہٰذا آپ کو تو کبھی دیکھا ہو ایریز ٹک کے نہیں بیٹھ سکتے, دے کانٹ سٹ ان ویٹنگ, ہر کام جلدی جلدی تیزی اور فٹافٹ. اور یہ کمانڈ, ان کو انڈیپینڈنٹ کام دے نا تو کمانڈ کریں گے. اگر ان کو کوئی کہیں گے نا کہ نہیں اس کے ساتھ کام کرو تو وہ بہت ہی ایک دم زیرو ہو جائے گا. تو بیسیکلی آرمی اور جو پولیس فورس میں یہ لوگ بہت کام ٹائم کے بڑے پابند ہوتے ہیں, اور اگر انہوں نے کہیں جانا ہوتا ہے تو آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جاتے ہیں. جیسے آپ کے ساتھ 4:30 کا ٹائم طے تھا تو میں 3:45 آپ کے پاس تھا. بالکل, آپ بالکل ٹائم سے پہلے پہنچے ہوئے تھے, ہم نے بڑی گپ شپ کر تو لی. یہ ایریز کا ایک خاصہ ہے. اور ان کی کمپیٹیبلٹی کس اسٹار کے ساتھ ہوتی ہے؟ ان کی کمپیٹیبلٹی بنتی ہے تو لیو کے ساتھ بنتی ہے. یعنی میرے ساتھ بنتی ہے. لیو کے ساتھ. میرا تو ہلکا باپ ہی سارا لیو ہے, میرا پوری دنیا میں فین ہی زیادہ لیو ہے. ویسے ہم بھی آپ کے فین ہیں. ایک فین کا اضافہ ہو گیا, ایڈیشن ہو گئی. دیکھو جی وہ ہوتے تھے نا جو حویلی کے ایک تھے وٹو صاحب, وہ کہتے تھے کہ کاجل ہر بندہ لگا سکتا ہے, کاجل لگا کے مٹکانا وہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. وہ لیو کا کام ہے کہ کاجل لگا کے مٹکانا, کپڑے کیسے پہننا, اس کو پریزنٹ کیسے کرنا, بولنا کیسا, بیہیو کیسا کرنا. ٹھیک ہے, ایگو ہے ان میں. اور نیگیٹو ٹریٹ کیا ہے ایریز کی؟ ایریز جلد باز, یعنی فوراً جلد باز, اپنا نقصان خود, ان کے خلاف انٹریگ بڑی ہوتی ہے. اپنا ہر کام کو نا اپنا کہہ لے کہ غصہ بڑی جلدی آ جانا. ٹھیک ہے, اپنا نقصان کر جاتے ہیں خود بخود. یہ ان کی ہے. اور ایکویریز کے بارے میں بتائیں کہ ان کی پرسنالٹی ٹریٹ کیا ہوتی ہے اور کمپیٹیبلٹی کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ جس طرح آپ نے ایریز کا مجھے بتایا ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ ایکویریز بھی کوئی بڑا زبردست سائن ہے. پڑھے لکھے لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ. یہ لوگ سوائے پڑھائی کے بیسیکل سوشل کنسلٹنٹ ہے. سیٹرن کا ایکویریس میں بیٹھا ہو یا ایکویریس میں کوئی چیز ہو تو وہ ہمیشہ, آپ نے دیکھیں جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں نا وہ آپ کو ایکویریس نظر آئیں گے. PhD ٹیچر یہ زیادہ تر آپ کو ایکویریس نظر آئیں گے. ان کی کمپیٹیبلٹی بنتی ہے جیمنائی کے ساتھ, کیونکہ جیمنائی بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں. ان کا جو اس کا سیارہ ہے وہ مرکری ہے. تو اگر دیکھا جائے تو IQ لیول کے میچ ان کے ساتھ کرتا ہے. اور دوسرا لیبرا کے ساتھ, لیبرا ٹھنڈا بندہ ہے, لیبرا ان کو برداشت کرتا ہے تو اس لیے وہ لیبرا کے ساتھ بھی چلتا ہے. اور جیمنائی کا بتائیں کہ ان کی پرسنالٹی ٹریٹ کیا ہے؟ جیمنائی بہت تیکھے لوگ ہیں, اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے لوگ, وہ اس سے زیادہ کٹ ہونا, رگڑنا, پوچھنا کیوں ہوا, کیسے ہوا, کس طرح ہوا. جیمنائی خواتین بھی اپنی شادی کی زندگی کو خراب کرتی ہیں اپنی وجہ سے. ضرورت سے زیادہ سوچنا, شک کرنا, ضرورت سے زیادہ. اچھا دماغ زیادہ پڑھا, جو زیادہ پڑھا لکھا ہو نا بندہ وہ قابو نہیں آتا. آپ کے دماغ میں علم زیادہ ہو اور کھوپڑی چھوٹی ہو تو ٹک کے بیٹھیں گے آپ؟ یہ ٹک کے نہیں بیٹھے. مرکری وہ پارا ہے, اور پارا آتا ہے پھیلتا جدھر مرضی کا, تو یہ اسٹیبل لوگ نہیں. اور ان کو ڈائریکشن چاہیے ہوتی ہے گھومنے پھرنے کی, اور چلنا کام صرف ان سے کام لو. یہ ڈیسک ورک کے لیے پیدا ہوئے. ورگو, اور ان ورگو کا بھی لارڈ مرکری ہے. ورگو پریکٹیکل لوگ بہت اچھے ہیں, اور جو جیمنائی یہ ڈیسک ورک, لکھنے والا کام, بیٹھ کے کام کرنے کے لیے. اور جیمنائی کی کمپیٹیبلٹی زیادہ تر کس کے ساتھ ہے؟ ایکویریس اور اس کے ساتھ لیبرا کے ساتھ. اور پائسز, اس کی پرسنالٹی ٹریٹ کیا ہے؟ پائسز ٹھنڈے لوگ ہیں. پائسز خواتین ذرا تھوڑی سی مذہبی سی ہوتی ہیں. یہ اپنے خاوند کو نہ زیادہ تر پریچ ہی کرتے ہیں, ایسے نہیں ہوتا, ایسے نہیں ہوتا, ایسے نہیں ہوتا. یہ وہ کر کے نہ اپنی. لیو اور پائسز خواتین کی ازواجی لائف ہمیشہ ہی ڈسٹرب رہی ہے. اور وہ کس طرح سے؟ ضرور سے زیادہ جب بندہ فلسفی ہو, مذہبی ہو, اور پھر ان میں اسٹریٹ. دیکھیں پاکستان میں سیدھی بات منہ پہ مارو نا تو بندہ ناراض ہو جاتا ہے. جب کہ آپ امریکہ میں چل جاؤ تو بچہ بھی کہے گا نہیں. میرا بھانجا باہر ہے, اس کو میں نے گفٹ دیا, وہ دیکھے گا تھینک یو ویری مچ بٹ آئی ڈونٹ لائک اٹ, واپس کر دیا. اور یہی بات پاکستانی بچے نے کی ہوتی تو اس کی ماں نے بام پھٹنے سے چپیٹ مارنی سی.
ٹھیک ہے نا. تو دس از دی ڈفرینس. یہ تو جب پوڈ کاسٹ سے پہلے جب ہماری بات ہوئی ہے تو آپ نے مجھے کہا کہ تم بہت اسٹریٹ فارورڈ انسان ہو, پاکستان میں تمہارا کچھ ہو نہیں سکتا, کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے موو آؤٹ کر جاؤ. لا بیٹنگ ہے, کام بیٹھے اندر کڑتے رہیں گے, کسی کے ساتھ لڑیں گے نہیں. وہ بندہ اگر کوئی کتا بھی پڑا ہو, اگر آپ کا دل دکھ رہا ہوگا, میں اس کو اٹھاؤں اور اس کو ٹھیک کروں, چڑیا کو پانی پلا دوں. دیالو قسم کے لوگ جیب میں پیسے 10 روپیہ وہی دے دیں گے. کینسر کے لوگ کیسے ہوتے ہیں, پرسنالٹی ٹریٹ ان کی؟ کینسیرین لوگ, اس کا اسٹار جو ہے نا مون ہے, اور مون آپ کو پتا ہے پانی کا لارڈ ہے, تو یہ پانی کی طرح ہے. ٹھیک ہے, بڑے خدمت گزار. کنسیرین کسی گھر میں اگر کوئی بچی کنسیرین ہے تو اس کے ماں باپ لکی ہیں. یہ وہ جیسے میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ کوئی فلم دیکھیں نا تو ایک چھوٹا سا پپی ہوتا ہے, اور آپ گیند پھینکتے ہیں نا ایسے, تو وہ پپی بھاگ کے گیند اٹھا کے واپس لے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ان کو سارا دن بھگاؤ دوڑاؤ جو مرضی کرو, انہوں نے نہ نہیں کرنی ہوتی. یہ کام کرنے کے لیے پیدا ہوئے, اور پھر ان میں ویریشن بہت, رونا جلدی کر دینا, یہ کر دینا, اور پھر ان کی فریکوینٹ چینجز ہوتی ہیں. اور یہ بہت ٹھنڈے اچھے لوگ ہیں, بیسٹ لوگ ہیں. اور ان کی کمپیٹیبلٹی کس اسٹار کے ساتھ ہوتی ہے؟ اب کینسر, لیو, ورگو, لیبرا, اسکارپیو کے ساتھ. اسکارپیو کے ساتھ یہ بڑے ٹھیک ٹھاک اچھی خاصی. یہ ٹھنڈا بندہ اسکارپیو غصے والا برداشت کرے گا. اب لیو, میری باری آ گئی. مجھے بتائیں کہ لیو اسٹار کے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ لیو اسٹار کو آپ یہ پھر بتاتا ہوں نا کہ شیر اس کا نشان ہے, لائن, کنگ. تو ان کو جب کنگ کی طرح رکھو گے نا تو یہ خوش رہے گے. میں کہتا نا اگر خاتون لیڈیز لیو ہے تو اس کو گھر کا چودھری بنا دو, چیئرمین بنا دو, تو گھر سکھی ہو جائے گا. لیکن اگر وہی ساس اس کو بکری بنانے کی کوشش کرے, شیر کو بکری بناؤ, کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے, بیک لیش آئے گا اس پہ. وہ لیو خواتین میں یا لیو مردوں میں ایگو ہے, اور ایگو ان کی ہرٹ ہو جائے تو ایسے جیسے سانپ زخمی نہیں ہوتا, تو وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے. اور پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کبھی بور نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, یہ انٹلیکچوئل لوگ ہیں, ملنسار لوگ ہیں, ان میں بناوٹ نہیں ہے, یہ اوپن ہارٹ ہے, اوپن مائنڈ ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ کپڑے بہت اچھے پہنیں گے, اوپننیس ہوگی. بہت کم لیو خواتین کو دوپٹہ سر پہ دیکھیں گے. اوکے ٹھیک ہے, اس طرح مسلمانیت مذہب اندر ہونا چاہیے, باہر نہیں ہونا چاہیے. اچھا, ان کو لائم لائٹ یا سینٹر آف اٹینشن بننے کا بھی شوق ہوتا ہے؟ بہت زیادہ. ان کو کہیں امپورٹنس نہ ملے تو وہ اندر سے, ایک جیمنائی کو اور ایک ان کو امپورٹنس نہ ملے معاشرے میں, تو یہ اندر سے کڑ رہے ہوتے ہیں. اور یہ کس قسم کے کریئر کو چوز کرتے ہیں, کس فیلڈ کو ایز اے کریئر چوز کرتے ہیں؟ بیسیکلی سن ہے نا ان کا, تو سن گورنمنٹ جاب کو ڈیل کر, جہاں پہ اتھارٹی ہو, جہاں پہ ہاتھ میں ڈنڈا ہو. ہاں, اتھارٹی ہو. اور ان کی کمپیٹیبلٹی کس کے ساتھ ہوتی ہے, کس اسٹار کے ساتھ؟ ایریز کے ساتھ, سیجیٹیریس کے ساتھ. اور اگر فارچونیٹلی انفارچونیٹلی لیو ہو جائیں پھر وہ بہت اچھا. دونوں رومانٹک, چوچلے, ان کے طوطے کی طرح چوچلے ہوں گے, لڑیں گے بھی, چوچو بھی کریں گے. اور ان کے اگر لیو ہے تو ان کے بچے بھی سب سے زیادہ ہوں گے, لڑائیاں بھی زیادہ ہوں گی, اور بچے بھی زیادہ ہوں گے. یعنی کرکٹ ٹیم کے بنا ہی دیں گے. اور یہ بڑا آئیڈیل جوڑا ہے. اور اسکارپیو, اس کی پرسنالٹی ٹریٹس کیا ہوتی ہیں؟ اسکارپیو غصے والے لوگ ہیں, کرٹ, جیلسی فیل کرنے والے, ایک دم ریکٹ کرنے, لیکن دل کے بڑے صاف ہوتے ہیں, دل کے بہت صاف. اور کیپریکون کی بات کر رہا ہوں, بے نظیر نے کہا تھا, ان اسپائٹ آف مائی آل ایفرٹس آئی کوڈنٹ بورن اے کیپریکون بیبی. یہ بڑے سنجیدہ اور کنے قسم کے لوگ ہوتے ہیں. یہ سیاست کرنے والے لوگ ہیں جو سیاستدان بن سکتے ہیں. سر کبھی ایسا ہوا کہ آبویسلی آپ کے پاس نالج ہے, دیکھنے والے بندے کو ڈر ہی لگتا ہے کہ یار یہ تو آپ اس کو دیکھ کے اسکین کر لیں گے کہ یار اس کے اندر کیا چل رہا ہے, یا اس کے پاسٹ میں کیا سائنٹیفک نالج ہے, تو کبھی ایسا ہوا بندے گھبراتے ہیں آنے سے, یا آپ ان کو بتا رہے ہو, ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے جان کے؟ کئی لوگ بہت شائن ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں اکیلے میں بات کرنی. اکثر کام خراب ہوتا ہے جب وہ اپنا پورے ماں باپ بہن بھائیوں کو پورا گروپ لے کے بیٹھ جاتے ہیں, اور آگے ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں یا ذائچہ بنانے, بتائیں مجھے. اب میرے جیسا جو اسٹرالوجر ہوگا وہ کبھی بھی کھل کے سامنے نہیں آئے گا, ایک پردہ ہے. میں ان کو 20% 30% باتیں اچھی اچھی بتا دوں گا, پر نیگیٹو باتیں یا جو اس کے اندر جو ہڈن چیزیں وہ میں کبھی ایکسپلین نہیں کروں گا. تو زندگی کا میں آپ لوگوں کو بھی کہوں گا کہ جب بھی کسی اسٹرالوجر کے پاس جانا ہے, اکیلے بیٹھے, ایون ہسبینڈ وائف کٹھے نہ بیٹھے. میں آپ کو بتا دوں, اٹس اے ویری ڈینجرس. اور لوگ جو روڈ سائڈ اسٹرالوجر ہے, یقین کریں لوگوں نے میاں بیوی میں طلاقیں کروا دیں صرف غلط فہمی کی بنیاد پہ. غلط فہمی. ایک اسٹار
ہم بھول گئے, اور میرے فرینڈ کا سٹار ہے, وہ سیجیٹیریس ہے, تو میں اس کو نہیں بھول سکتا. اس کے بارے میں بتا دیں کہ جی اس کی پرسنالٹی ٹریٹ کیا ہوتی ہے اور اس کا کمپیٹیبلٹی کس کے ساتھ ہوتی ہے. دیکھیں سیجیٹیریس جو ہے نا بیسیکلی ٹھنڈے لوگ, مذہبی لوگ, لوگوں کی خدمت کے لیے پیدا ہونے ہیں, ہیومینٹی کے لیے پیدا ہونے ہیں, اور ان کی سیجیٹیریس کی صرف اور صرف بنے گی نا لیو اور ایریز کے ساتھ بنے گی. یعنی ادھر سے بھی لیو اور ایریز, یہاں سے بھی لیو اور سیجیٹیریس. یہ ٹرائن بنتی ہے نا, یہ ایک بڑا کہہ لیں. اس پہ میرا ریسرچ ورک ہے, میرے یوٹیوب چینل پہ کمپیٹیبلٹی کے آ رہے ہیں پروگرام, اس پہ میں نے وہ میرا پروگرام بڑا کامیاب جاتا ہے جس پہ کمپیٹیبلٹی. اچھا سر, کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹس آپ کے پاس آتے ہوں, لڑکا لڑکی, اور آ کے بتا رہے ہوں کہ سر ہمیں ذرا کمپیٹیبلٹی کے حوالے سے بتائیں, تو اگر ان کی میچ نہ کری ہو کمپیٹیبلٹی تو ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں میں یہاں پہ اوپن بات نہیں کرتے, موسٹلی جو میاں بیوی کی لڑائیاں ہیں ان کی فزیکل کمپیٹیبلٹی پہ ہے. ڈیورس بھی فزیکل کمپیٹیبلٹی میں. بعض ہسبینڈ سیلفش ہسبینڈ ہوتا ہے, وہ اپنا رانجھا راضی رکھتا ہے, اپنی وائف کو ساتھ لے کے نہیں چلتا. اور آج کل جو پرانے زمانے کے بچے تھے نا, لوگ تھے, ان کو یہ اتنا نالج نہیں تھا کہ فزیکل سیٹسفیکشن کیا ہوتی ہے. آج کل کے تو 10 سال کے بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ سیٹسفیکشن کیا چیز, اور جب اس کو شادی کے بعد سیٹسفیکشن نہیں ملتی تو وہ راستہ اختیار کر لیتے, ٹھیک ہے تمہارے راستے علیحدہ, میرے راستے علیحدہ. اکثر علیحدہ علیحدہ کر کے سمجھانا پڑتا ہے کہ بھی آپ میں اچھا یہ ہمارا یہ جو فزیکل کمپیٹیبلٹی ہے نا, یہ معاشرے میں کوئی بتانے والا کوئی نہیں ہے, کوئی ڈاکٹر بھی نہیں ہے کہ آپ کا فزیکل بیہیویئر کیا چیز ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اپنے پارٹنر کو کیسے لے کے چلنا ہے. جب آپ ان کو سمجھا دیں اچھی طریقہ, یقین کریں 50% جو ڈیورس صرف کمپیٹیبلٹی سمجھانے پہ صحیح ہوئی, صرف ایک سمجھانے سے, گائیڈنس دینے سے. آپ اپنے پارٹنر کو ساتھ لے کے نہیں چلتے. اب وہ پارٹنر پرانے زمانے کے نہیں ہیں, بابا بابی جو جن کو پتہ, جو پرانے زمانے کی عورتیں تھیں ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کیا کہتے ہیں, اچھا یہ شادی یہی ہوتی ہے, بس وہ بچے پیدا کرتی جاتی تھی اور یہ کرتی جاتی تھی. آج کل کی اب کیا ہو رہا ہے جو معاشرے میں ہو رہا ہے, شادی کی, بچہ پیدا ہوا, کمپیٹیبلٹی نہیں تھی, ڈیورس لے لی. ٹھیک ہے, اور آرام سے اچھا پڑھے لکھی بچی ہیں, پڑھے لکھے, آرام سے گھر میں ایک مائی رکھی, بچہ اس کے والے کیا, خود کو شادی کی ضرورت ہی نہیں ہے, خود ایک اچھا سب فرینڈ رکھ لیا. اور یہ میڈیا میں سب سے زیادہ چل رہا ہے, بینکنگ میں سب سے زیادہ چل رہا ہے. سر ہاتھوں کی لکیروں سے آپ حساب کتابیں لگاتے ہیں, لوگوں کے ہاتھوں سے دیکھتے ہیں, ابھی پوڈ کاسٹ سے پہلے آپ نے میرا ہاتھ بھی دیکھا, تو ایسے ہوتا ہے کہ فنگر پرنٹس چینج بھی ہوتے ہیں لوگوں کے؟ دیکھیں دس کورلیٹ ود یور برین. ٹھیک ہے, ویسے آپ کا ہاتھ پہ بہت زیادہ لائنیں آئی ہوئی ہیں ٹینشن کی. میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں کہ جی آپ نے یہ 2-3 مہینے نا سوچنا چھوڑ دے, ٹھیک ہے, اور ریلیکس کرے, تو آپ دیکھیں گے 3 مہینے بعد وہ لائنیں غائب ہو جائیں گی. اور چینج ہوتی رہتی ہیں, چینج ہوتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کا دماغ روزانہ 600 نیگیٹو تھاٹس آپ کے دماغ میں کریٹ کرتا ہے. 600 سے وہ آپ کو سارا دن ورگلاتا ہے, کہتا ہے یہ بھی کرو, اچھا وہ بیٹھا نا, اس نے میرے گھور کے دیکھا, اس کو بھی آگے سے گھور کے دکھاؤ, اس کو بھی یہ. آپ بیٹھے بیٹھے ہائپر ہوتے جاتے ہیں. اگر تھوڑا سا کرو نا تو بعض دفعہ سوچ میں پڑے تو آپ کا بلڈ پریشر شوٹ کر رہا ہوتا ہے, سوچ کے آپ بلڈ پریشر ہائی کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نے کامیاب زندگی کرنی ہے, دماغ آپ کو کنٹرول نہ کرے, آپ اپنے دماغ کو کنٹرول کریں. اور میٹرکس فلم دیکھیے نا, اس میں کمپیوٹر پہ وہ ایسے ایسے کر کے نا انٹر مارتا تو ہیلی کاپٹر کا سارا پروگرام اس کے دماغ میں چل جاتا. وہ کیا نام تھا اس کا, وہ ہیلی کاپٹر چلانا شروع ہو جاتی ہے. اپنے دماغ کو میٹرکس کی طرح کنٹرول کرنا سیکھیں کہ آج کا دن میں نے خوش رہنا ہے. میں نے آج خاتون ہے, میں ان کو اکثر فکرہ کہتا ہوں سمرن بنو. سمرن کیا تھی, ایک وہ فلم تھی, وہ اپنی ماں کو کہتی ہے ماں مجھے 1 مہینے کے لیے اپنی زندگی جینے دو. وہ انگلینڈ چلی جاتی ہے, اپنے باہر چلی جاتی ہے اور اپنی زندگی جیتی ہے. واپس آتی ہے تو اس کی شادی دوسری جگہ طے ہوتی ہے. آخر پہ وہ جو اسٹیشن کا سین ہوتا ہے تو اس کا باپ نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوتا ہے, آخر پہ چھوڑتا کہتا جا سمرن اپنی زندگی جی لے. جب تک آپ سمرن نہیں بنیں گے, اپنی زندگی نہیں جئیں گے, اتنی تک آپ خوش نہیں رہیں گے. آپ اپنی زندگی کو سوچ کے ہلکان کر لیتے. میں اکثر بچیوں کو کہتا ہوتا ہوں سمرن بنو, سمرن, خوش رہو, چھوڑو نیگیٹو خیالات کو, اپنے دماغ کو خود کنٹرول کرو. آج سوچو کہ میں نے خوش کیسے رہنا ہے. نیگیٹو, اچھا اس پہ ایک چیز اور میں کہتا ہوں, ہاؤ ٹو کنٹرول یور مائنڈ. ایک سوئچ لگاؤ دماغ میں, جب بھی نیگیٹو تھاٹس آئیں تو مین سوئچ آف کر دو.
وہ کیسے؟ آپ اگر سوچ کے کرٹ ہو رہے ہیں, غصہ چڑھ رہا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, آنکھیں بند کر کے اپنے دماغ کو 2 جھٹکے دینے ہیں, ایسے ایسے دماغ سے خیالات کو نکالنا ہے. تھوڑی بار پھر ڈومینیٹ ہو کے پھر جھٹکا دیں, ٹھیک ہے. اگر نہیں ہوتی نا, سوئی پکڑ کے زور سے یہاں پہ دبا دیں, آپ کی چیخ نکلے گی, وہ دماغ میں خیالات غائب ہو جائیں, ڈسٹریکشن آ جائے گی, آپ کی فوکس یہاں پہ آ جائے. یہ ایک ہفتہ پریکٹس کریں, اس کے بعد نیگیٹو خیالات کو کنٹرول کرنا آپ شروع کر دیں گے, پھر آپ سمرن بن جائیں گے. پھر میٹرکس والی میٹرکس والی شکتی اور وہ انٹرنس والا وہ یہ کنٹرول کر کے فارمولا آپ کے پاس آ جائے گا. لیکن سر بہت سے لوگ چینج چاہ رہے ہوتے ہیں, پازیٹیو چینج, وہ بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں, 1 ہفتہ گزر جاتا ہے, 2 ہفتے گزر جاتے ہیں, 3 ایون چوتھا بھی, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ جو نیگیٹو ٹریٹ ہے کسی بھی طرح کی, ان ون وے اور دی ادر, وہ اس کو اوور کم نہیں کر پا رہے ہوتے, ڈسپائٹ آف دی فیکٹ کہ وہ ٹرائی بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر دے کم بیک ٹو دا 1 یا نمبر 1 یا 0 پہ آ جاتے ہیں. پھر اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, مزہ تب ہے کہ آپ کے نیگیٹو تھاٹس اس کو آپ پازیٹیو یوز کر لیں, دین یو ول بی سکسیزفل پرسن. وہ کیسے؟ موڈ نیگیٹو ہے نا, جب موڈ نیگیٹو ہوتا ہے بندہ ڈپریشن میں جاتا ہے, رونا شروع کر دیتا ہے, کمرے میں تنہائیوں میں جاتا ہے, سوئسائڈ کا سوچتا ہے. بٹ اگر موڈ نیگیٹو ہے, جو آپ کا پیشن ہے, جو آپ کی کریٹیونیس ہے, اگر آپ شاعر ہیں, اگر آپ مصور ہیں, اگر آپ رائٹر ہیں, تو اس پہ گھس جائیں. یقین کریں اتنی آمد ہوگی کہ آپ, میں جس دن میرا موڈ نیگیٹو ہوتا تو میں کاغذ پینسل پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں یا لیپ ٹاپ پہ پریزنٹیشن بنانی شروع کر دیتا ہوں. سوری آپ, مجھے پتہ نہیں چلتا, اتنے نئے آئیڈیا دماغ میں آتے ہیں کہ سوچ نہیں سکتے. بٹ یہ آئے آپ کے 45 سال کی عمر میں, 45 سال تک تو میں کٹتا رہا, ٹھیک ہے نا. تو وائی ناٹ کہ بندہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھے. اینی میسج ٹو دی یوتھ آف پاکستان یا انٹرنیشنلی جتنے بھی یوتھ ہے اس کو اگر آپ نے دینا ہو؟ دیکھیں میں ان کو یہ ایک تو تھوڑا سا تربیت کو کہوں گا کہ بڑے چھوٹے کی عزت, اور یہ ٹریفک کا ڈسپلن. ابھی ریسنٹلی میں باہر ہو کے آیا ہوں, یقین کریں ٹینشن فری معاشرہ تھا, ٹریفک بڑی اسموتھ تھی, لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے نہیں تھے, پوری دنیا کے لوگ پھر رہے تھے. کوئی چیز آپ رکھ کے ادھر بیٹھ جائے, واپس آئے وہیں پڑی ہے, ٹھیک ہے, اور کون کیا کر رہا ہے کسی کو پرواہ نہیں. ہمارے یہاں معاشرے میں کوئی خاتون پاس جا رہی ہے, اگر آپ رکشے میں خاتون بیٹھی نا, پیچھے آپ گاڑی میں, آپ نے گاڑی اس کے پیچھے رکھنی ہے, اور جب تک اس کو گھر نہیں پہنچنا آپ نے اس کو دے. اور بچی جو پیچھے بیٹھی وہ ایسے ایسے کرتی جائے گی, ایسے ایسے, اور جو فلرٹ ہوگی وہ آ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال لے گی. اب لوگوں کو جینے دو, یہ مت فالو کرو. یہ سوچے کہ وہ آپ کی بیٹی بیٹھی ہے یا آپ کی بہن بیٹھی ہے, اگر وہ اس کی پوزیشن کیسے ہوگی. یہ جو ٹھڑک ہے نا ہمارے معاشرے میں, پاکستان میں خاص طور پہ, اور یہ ٹھڑک بابوں میں بھی ہے. جتنا بوڑھا بابا ہوگا اتنا ہی وہ ٹک ٹکی زیادہ لگائے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ اسٹارویشن رہی ہے ان کے دماغ میں, ایک چیز رہی ہے. ایک اور میرا ایکسپیریمنٹ رہا ہے کہ جس گھر میں آپ ٹی وی بند کر دیتے ہو, موبائل بچوں سے چھین لیتے ہو, ان پہ سختی کرتے ہو, وہ بچے زیادہ خراب ہوتے ہیں. آپ ان کو دے, یہ لو بچوں, یہ موبائل ہے, یہ ٹی وی ہے, دیکھو, سیچوریشن پوائنٹ ان کا آنے دو. ان کو بس ساتھ ایڈوائز کرے, ماں باپ پاس بیٹھے, بیٹا کانسیکوینسز یو آر رسپانسبل فار دیٹ. اگر شکایت آئی تو پھر یہ کیا ہوا کہ بچہ زیادہ سے زیادہ 15-20 دن ٹی وی دیکھے گا, اس کے بعد اس کو دل بھر جائے گا, موبائل بھی چھوڑ دے گا آٹومیٹکلی. اگر آپ اس سے یہ چھین لیں گے, وہ دوستوں کے گھر جا کے جو گندی چیزیں وہ سب دیکھے گا. آپ کیوریوسٹی خود پیدا کر رہے ہو, کہتے ہیں نا کیوریوسٹی کلز دی کیٹ. وہ بچہ پھر تجسس کے چکر میں, ناٹ جسٹ فار دی سیک آف موبائل یا ٹی وی, کسی بھی چیز میں. آپ اسکول میں بڑے چھوٹے کی عزت بتانا چھوڑ گئے. اب میں استاد, میں پڑھاتا ہوں, لیکچر بھی دیتا ہوں اسکول و کالجوں میں. ایک دن ایف سی کالج میں لیکچر دینے گیا, بچیاں سن ہی نہیں رہے تھے, موبائل پہ لگے ہوئے تھے سارا. اس سے زیادہ تر یہ نیشنل آرٹس کالج میں گیا, وہ بڑے ڈسپلن لوگ تھے, پڑھے لکھے لوگ تھے. تو وہ ان کو تربیت دینا آپ کا فرض ہے کہ بھی آپ بڑا چھوٹا. میں تو لیکچر بیچ میں چھوڑ کے چلا گیا تھا. میں نے اس کو ڈائریکٹر انگریز تھا, میں نے کہا یو فیل ٹو ڈیولپ آور سوسائٹی, یو آر ڈسٹرائنگ. اور سب سے گندا ماحول ایف سی کالج کا ہے, اور سب سے اچھا ماحول کنیڈ کالج کا جو بدنام ہے. آپ کنیڈ کالج کے اندر جائیں, آپ کو بچیاں ڈسپلن نظر آئیں گی. آپ ایف سی کالج چل جائیں, بچیاں ان ڈسپلن نظر آئیں گی, ٹھیک ہے. تربیت از ویری امپورٹنٹ. اور ایک چیز یاد رکھیں, اپنے بچوں میں کانفیڈنس دے. کانفیڈنس وہ ہوتا ہے جو اندر ہو. یہ جو نقاب پہن لینا, یہ برقع لگا لینا, یہ کر لینا, یہ کرنا ٹھیک ہے, ہمارا کرنا, حیا آنکھوں کی ہوتی ہے, کپڑوں کی نہیں ہوتی. سر تھینک یو سو مچ فار بینگ آن نیٹ پاکستان. اٹ واز اے پلیئر ہیونگ یو. تو دوبارہ آپ ہمیں کب ٹائم دیں گے؟ جب مرضی بلا لو.
बस आप लियो ना, लियो तो मैसिव है, मकनातीस की तरह कि आप मैग्नेटिक पावर मुझे खींचते जाओगे। तो वैसे भी हमारी दोस्ती हो गई है, मैं लियो आप एरीज हैं, तो इंशाल्लाह बस एक चीज़ आपकी है कि थोड़ा सा ना कोई बंदा एक आध अफेयर ही चला ले, आपने तो अफेयर भी नहीं चला। अच्छा, मैं समझा शायद आप ये कहने लगे थे कि थोड़ा बहुत बंदा सेहत ही बना इतना भी शरीफ नहीं होना चाहिए, गपशप लगा लिया करो। लियो में ये कमी है आपकी। श्योर इंशाल्लाह। सर बहुत मज़ा है आपके साथ मुलाकात करके, इंशाल्लाह ताला दोबारा फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे रीनाउंड एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अजमल रहीम साहब मौजूद थे। बहुत मज़ा है उनके साथ बात करके, और यूथ को भी उन्होंने बहुत बेहतरीन पैगाम दिया। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।